صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو خواہ مخواہ اپنے اوپر بوجھ نہ لو اور پریشان مت ہو۔ آپ ان سے کہیں کہ اصل کتاب لاؤ۔ اتنے اعتراض ہیں جو اصل کتاب کے مانگنے سے ہی ختم ہو جائیں گے۔ اصل کتاب ہی نہیں ہے، سنی سنائی باتیں۔ وہ جی مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ گدھے کا خیال آئے تو نماز نہیں ٹوٹتی، حضور کا خیال آئے تو ٹوٹ جاتی۔ اب آپ ان سے کہیں کتاب لاؤ، ساری زندگی یہ گدھا کوشش کرتا رہے گا لیکن یہ رضا خانیوں کا گدھا نکلے گا نہیں باہر۔ آپ پیچھے لگے رہیں کہ بھائی گدھا لاؤ، لیکن گدھا ان کے گھر ایسا اندر آیا ہے کہ اب نکلتا نہیں ہے باہر۔ اعتراض ہی ختم۔ اصل کتاب مانگنے پر 20 اعتراض آپ کے اٹھ جائیں گے۔ کتاب کسی نے نہیں دیکھی، ایسے اشکال۔ اور جی مولانا اشرف علی تھانوی اپنے نام کا کلمہ پڑھاتے تھے، بھئی اصل کتاب لاؤ، ختم۔ اصل کتاب میں تو یہ ہے ہی نہیں۔ سب سے پہلا کام یہ ہو کہ اصل کتاب کا مطالبہ کیا جائے۔ دوسری چیز، عبارت کو سیاق و سباق سے دیکھیں تو وہ اشکال ہی نہیں۔ اشکال تو تب ہے جب سیاق و سباق سے کاٹ کے دیکھا جائے۔ اللہ تعالیٰ نبوت دینے کے بعد نبوت واپس لیتا ہے نبیوں سے؟ نہیں لیتا۔ قصص الانبیاء یا قصص النبیین ابن کثیر کی کتاب ہے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کے تذکرہ میں انہوں نے ایک واقعہ نقل کیا۔ ہم نے ایک جگہ بات کی تو ایک آدمی مجھے کہنے لگا مولانا صاحب کتابوں میں تو لکھا ہے کہ اللہ نبوت واپس لے لیتا ہے۔ میں نے کہا کہاں لکھا ہوا ہے؟ ابن کثیر کی کتاب تو نے خود پڑھی ہے؟ جی ہاں۔ لے آؤ یار۔ لے آیا، کھول کے دکھائی کہ دیکھو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ نے فرمایا یہ دعا مت کر۔ انہوں نے پھر ایک دفعہ دعا کر ڈالی تو اللہ نے ان سے نبوت سلب کر دی، نبوت ختم کر دی۔ آگے لکھا ہوا تھا وفیہ نظر، اس میں نظر ہے۔ اب وہ بیچارہ اردو تھا، اس میں نظر ہے کا معنی ہی نہیں جانتا۔ اگر اگلی بات ساتھ والی ساتھ جوڑ لے کہ یہ بات مشکوک ہے، بات مضبوط نہیں، اس میں کلام ہے، اس پر اعتراض ہے، اس کی سند کمزور ہے، وغیرہ وغیرہ، جو بھی اس کا معنی مفہوم بن سکتا ہے، تو اعتراض ہی ختم ہو جاتا سرے سے۔ کیونکہ جب بات کے اندر مضبوطی ہے ہی نہیں سرے سے تو آپ کس طرح اعتراض کر سکتے ہیں؟ تو بات کو سیاق و سباق سے ہی دیکھا جائے گا کہ بات چل کیا رہی ہے۔ بات معنی مفہوم ساتھ ادھر ادھر سے جوڑ کے سمجھا دیکھا جاتا ہے تو بات سمجھ آتی ہے۔ یہ دوسری چیز ذہن میں رہے۔ سب سے پہلے کتاب اصل، یہ نہیں کہ وہ ایک آدمی نے کہا تھا دوسرے کو یار وہ کتا بھاگا جا رہا تھا اور تیرا کان کاٹ کے جا رہا تھا، اس نے کہا اچھا، وہ بھاگ گیا پیچھے۔ وہ کدھر گیا یار؟ گلی کیڑی گلی بڑھیا ہے، ہاں کہڑے پاسے گیا ہے؟ سیدھا جا رہا، جب بج گیا پیچھو سکوٹر والا میرے چڑھا بھی یار کتا میرا کان پٹی بہنا۔ کہ سمجھدار نے کہا اپنے کان پہلے چیک تو کر لے۔
ارے تو کان تے کھلوتے تیرا دماغ خراب ہے تو پیچھے پڑا مہینہ ہے. تو سب سے پہلے اصل کتاب تو لاؤ. ایسے کیوں اپنے آپ کو کلفت میں ڈالتے ہو اور مشقت میں ڈالتے ہو کہ آپ اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں؟ اعتراض تو اس بیچارے کو پیدا ہو گیا. اور یہ بھی بعض حضرات نے لکھا ہے کہ جو اعتراض پیدا ہو جاتا ہے نا، اس کی منشا دو وجہ ہوتی ہے، یا جہالت ہے یا عداوت ہے. کسی کے ساتھ عداوت ہے تو اعتراض پیدا ہوتا ہے، یا جہالت ہے، جانتا نہیں ہے، واقف نہیں ہے تو اعتراض کرتا ہے. الناس اعداء لما جہلوا، کیونکہ بات کو پتہ نہیں ہے تو پھر عداوت سے اعتراض. تو خیر، کتاب سب سے پہلے. نمبر 2، کتاب کو سیاق و سباق سے دیکھیں کہ بات پیچھے کیا چل رہی ہے، کس کا ہے تذکرہ، کس کی بات ہے، کس کا کیا ذہن تھا، کیا گفتگو کا محل ہے، موقع کیا ہے، مطلب کیا ہے، مفہوم کیا ہے. بہت سارے اعتراضات، یعنی آپ یوں کہیں 50% اعتراضات اگر آپ اصل کتاب لیں گے تو ختم ہو گئے. انہوں نے کہا امتی نبی سے عمل میں بڑھ جاتا ہے، یہ دیوبندیوں نے لکھا ہے. آپ نے کہا اصل کتاب لاؤ. اصل کتاب لائے، تحذیر الناس، دیکھا تو لکھا ہوا تھا بظاہر. تو آپ نے کہا وہ تو بظاہر لکھا ہوا ہے، تو کہہ رہا تھا حقیقت میں. ظاہراً تو کوئی چیز ایسی ہو جاتی ہے کہ دیکھنے میں زیادہ ہو لیکن حقیقت میں زیادہ نہیں ہوتی. تو اعتراض ختم ہو گیا نا. تفصیل میں اس کی آگے عرض کرتا ہوں. کبھی سیاق و سباق، آگے پیچھے کے کلام کو بھی مربوط کر کے دیکھیں گے تو اعتراض اٹھ گیا. ایک آدمی وہ کہتا ہے قرآن میں لکھا ہوا ہے عیسیٰ بن مریم اللہ کے بیٹے ہیں. قرآن میں لکھا ہوا، ہاں جی. میں ایک حرف بھی اگر اپنی طرف سے بناؤں تو میں تباہ و برباد ہو جاؤں. اسی ٹوکے سے میرا سر اڑا دینا تم، میرا خون معاف ہے. ایک حرف بھی اگر میں نے اپنی طرف سے بنایا میں قرآن سے دکھاؤں گا. قرآن کہتا ہے ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان اللہ هو المسیح ابن مریم. انا، بے شک پکی بات ہے، مسیح بن مریم خدا ہے. قرآن میں نہ لکھا ہوا میری سزا مولی، میری سزا موت، میں خون اپنا معاف لکھ دوں گا، یہ کر دوں گا. سننے والے تو اب سن رہے ہیں یار کمال ہے، اتنی ڈردلے سے بات. جب آپ نے قرآن شریف دیکھا اور پیچھے سے عبارت کو جوڑا تو کیا لکھا ہوا تھا؟ لقد کفر الذین قالوا، وہ لوگ کافر ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ مسیح بن مریم خدا ہے. اب بتاؤ، سیاق و سباق کو دیکھ کے اگر بات چلے گی تو 25% اعتراض اور اٹھ گئے. کیا 25%؟ آگے پیچھے کی عبارت دیکھ کے بات چلے گی تو بات اعتراض ہی اٹھ گیا. ایک دوسرا آدمی اٹھا، وہ کہتا ہے قرآن میں آتا ہے، میں پکی بات کرتا ہوں، قرآن میں لکھا ہوا ہے نماز کے قریب رہ جانا. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ. مولویوں تم مسجدیں بنا کے کھڑے ہو، قرآن کچھ کہتا ہے. اب یہ اگلے ٹکڑے کو جب تک نہیں جوڑے گا معنی اس کا صحیح درست نہیں ہوتا.
وہ کہے میں قرآن سے دکھاتا ہوں، میں ایک لفظ بھی اگر قرآن کے باہر میرا ہوا تو جو سزا چور کی وہ میری سزا ہے، میں قرآن سے دکھاؤں گا۔ قرآن میں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ، تو ہم کہتا ہے نماز پڑھو۔ مولوی صاحب ہم سے نہیں وضو ہوتے، ہم سے نہیں یہ مسجد میں جایا جاتا، ہم سے یہ عزت والے سر نیچا نہیں کیا جاتا اور گند کا ٹوکرا اوپر نہیں کیا جاتا، یہ اس قسم کے اشکالات بنا کے لا رہا ہے۔ اب آپ بتائیں جب آپ نے قرآن کھولا وہ تو لکھا ہوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، واو حالیہ ہے، یہ پورا جملہ حال بن رہا ہے۔ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ تم اس حال میں کہ تمہیں نشہ ہو۔ اور یہ آیت بھی ان آیات سے جو منسوخ شدہ ہے۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ سیاق و سباق کو دیکھنے سے عبارات کا معنی حل ہو جائے گا۔ دوسرا کام سب سے بڑا یہ کرنا ہے کہ آپ نے عبارت کو سیاق و سباق سے چیک کرنا ہے، کیا لکھا ہوا ہے، کیا لکھا ہوا ہے۔ ساری زندگی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ کا کلمہ پڑھاتے رہے ہو، دیوبندیو کتاب لاؤ، بڑی مشکل سے کتاب آئی، اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ وہ نیند کی حالت میں سویا پڑا تھا اور سوتے میں اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ۔ ایک مرید نے خواب دیکھا کہ میں سویا ہوا ہوں، خواب دیکھ رہا ہے کہ میں پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو بجائے محمد رسول اللہ اشرف علی نکلتا۔ اب خواب ہے، آپ نے جب عبارت کے سیاق و سباق کو دیکھا تو یہ تو خواب کی بات ہے۔ ایک بریلوی عورت گئی مدرسے، پڑھتی تھی، بریلویوں کو بھی مدرسے ہیں نا، تو کاڑے کی بات ہے، تو مدرسے والوں نے پڑھایا، دیوبندی لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ پڑھتے ہیں۔ وہ بیچاری بڑی حیران ہوئی، اچھا، اس نے سوچا بھائی کسی مولوی سے پوچھو تو صحیح جا کے۔ ہمارے ایک مولوی صاحب سے آ کے اس نے پوچھا کہ مولانا صاحب سنا ہے کہ آپ کا کلمہ لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ، آپ یہ پڑھتے ہو؟ اس نے کہا تجھے کس نے کہا ہے؟ میں مدرسے گئی تھی، مولوی غلام علی کا مدرسہ ہے، بہت بڑا بریلوی گزرا وہ کاڑے کا، تو اس کے مدرسے میں جو ہے نا وہ مولانا صاحب نے ہمیں سبق دیا ہے۔ انہوں نے کہا اچھا ایک بات تجھے کروں، ناراض تو نہیں ہوگی؟ انہوں نے کہا نہیں، رات کو میں یا آپ خواب دیکھیں کہ ہم نے وہ کام کیا ہے جو میاں بیوی کرتے ہیں آپس میں، تو ہم دونوں کو سنسار کیا جائے گا؟ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خواب ہے، تو یہ بھی بیوی خواب کا مسئلہ ہے۔ اس نے کہا اچھا مجھے سمجھ آ گئی بات کی، لیکن ایک سوال آپ سے کرتی ہوں کہ آپ نے جواب دینے کے لیے یہ مثال اختیار کیوں کی ہے؟ کوئی اور بھی تو آپ کر سکتے ہیں۔ تو مولوی صاحب نے کہا بات یہ بھی کہ کر سکتا تھا، لیکن یہ مثال آپ کو قیامت تک بھولے گی نہیں، اور یہ اشکال آپ کو پیش نہیں آئے گا۔ ان کو بھی جواب ایسے ہی دینا چاہیے کہ قیامت کی صبح تک ان کا اشکال وہ کھلے ہی نہیں۔ خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ عبارت کو سیاق و سباق سے آگے پیچھے سے دیکھیں، کوئی نہ کوئی ایسا لفظ ہے جس میں یہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اول تو عبارت ہے ہی نہیں، جھوٹ۔ گدھے کا خیال آتا ہے نماز نہیں ٹوٹتی، نبی کے خیال سے ٹوٹ جاتی ہے، جھوٹ۔ ہماری کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا، یاد رکھنا، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اصل کتاب لا اور یہ لفظ دکھا دے ہماری کسی بزرگوں کی کسی کتاب میں ہو کہ نماز ٹوٹ جاتی ہے، میں انعام دوں تمہیں۔ کیا چیز انعام دوں گا؟ جو تمہارے حال کے مناسب ہو۔ وہ انعام دینے کے لیے بھی آپ کو ایک چیز بتا دو، ایک ان کی کتاب ہے
کتاب کا نام ہے المیزان کا احمد رضا نمبر۔ المیزان ایک رسالہ ہے، بمبئی سے چھپتا ہے، اس کا نام ہے المیزان، اور خاص نمبر ایک شائع کیا گیا احمد رضا نمبر، اس کے صفحہ 212 پہ لکھا ہوا ہے اعلیٰ حضرت کی تحقیقات کا کیا حال عالم ہے۔ اتنی بڑی اعلیٰ قسم کی تحقیقات ہیں کہ دنیا کی تحقیقات اس تک پہنچ نہیں سکتی۔ پہلے لوگوں نے ثابت کیا تھا شرمگاہ کے 8 حصے ہیں، لیکن اعلیٰ حضرت کی تحقیق آفتاب نیم روز سے زیادہ روشن اور واضح ہے کہ شرمگاہ کے 9 حصے ہوتے ہیں۔ یہ دیکھو تحقیق تو ان کی یہی ہے۔ تو پھر ہم ان کو کہتے ہیں اگر آپ کسی کتاب میں دکھا دو تو یہ 9 جوڑ والا ہم تمہیں انعام دیں گے۔ تو تم نے لکھا ہے۔ ویسے کبھی بندہ ان سے پوچھے صحیح بھائی ہمیں تو نہیں پتا کتنے جوڑ ہوتے ہیں، لیکن یہ بتاؤ کہ احمد رضا نے یہ تحقیق کس کے ذکر پہ کی ہے، بس یہ بندہ تلاش کر دو تو بہت بڑی تحقیق ہوگی۔ نعیم الدین مراد آبادی کے ایک ان کا جو ہے نا وہ غلام تھا لال حسین کہ کیا نام تھا اس کا، لال خان صدر الفاضل یا اپنا یا کیا اس نے کیا ترتیب کی ہے، یا نواب کلب علی کے خاص پلنگ پہ 14 سال کی عمر میں گیا تھا جب خان صاحب چھوٹا سا بچہ تھا، 14 سال کا نوخیز، ابھی داڑھی نہیں اتری تھی، بے ریش بچہ تھا، تو وہ خاص پلنگ پہ نواب صاحب لے گئے۔ نواب کلب علی ایک نواب تھا، اس کا ایک وزیر تھا فضل حسین۔ فضل حسین کو اس نے کہا کہ کوئی نوجوان بچہ لے آؤ جو نوخیز لڑکا ہو، اس سے مجھے ملنے کی بڑی تمنا ہے۔ تو یہ فضل حسین احمد رضا کا بعد میں سسر بنا، تو یہ پھر احمد رضا خان کو لے گیا۔ تو یہ ویسے بھی پٹھان تھا، خان صاحب تھے بڑیج قوم کے، تو کچھ کشش بھی ہوگی اس وقت رنگت کی۔ بہرحال 14 سال کی عمر میں یہ اس کو لے گئے اور اس سے ملوایا، تو نواب صاحب خاص پلنگ پہ لے گئے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے اسی المیزان کے اندر کہ اعلیٰ حضرت کو خاص پلنگ پہ لے گئے اور پیار اور محبت کی باتیں بھی کی، اور آگے نکات بھی ہیں، نکتے لگے ہوئے ہیں کہ کیا کچھ ہوا، یہ پھر وہی جانتے ہیں، ہمیں تو نہیں پتہ، شاید ادھر ہی تحقیق کر کے آئے ہو، بس 9 حصے ہیں۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ سب سے پہلی چیز کہ اصل کتاب طلب کرو، جواب مت دو، کچھ نہیں ہوتا، نہیں دیوبندیت گرتی اور نہ آپ کی شکست کا اعلان ہوتا، اصل کتاب لاؤ تب ہم جواب دینے کے پابند ہیں۔ سنی سنائی بات پہ اعتراض کا جواب ہم دیتے ہی نہیں ہیں، ہم دماغ خراب نہیں کرتے، کتاب لاؤ۔ پھر آپ جواب کی طرف متوجہ ہو، پھر دیکھیں سیاق و سباق کو چیک کریں۔ تیسری چیز، کسی عبارت کے کفر و ایمان کا فیصلہ 2 باتوں سے ہوتا ہے، یہ غور سے سننے کی بات ہے، اس میں لکھی ہوئی ہے یہ بات، اصول کے طور پر لکھ دیا ہم نے۔ 2 باتوں سے ہوتا ہے۔ نمبر 1، عبارت کفر میں سری ہو، گستاخی میں سری ہو، سراتن اس میں گستاخی ہو۔ 2 + 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4۔ تو یہ اتنی سری بات ہے کہ اس کے لیے کسی دلیل کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ سورج نکلا ہوا ہے، سری بات ہے، دن ہے، بدیہی چیز ہے، یوں سری ہو کہ اس میں گستاخی ہے۔ مرزا قادیانی کی عبارات یہ سری ہے۔ نمبر 2، اگر سری نہیں ہے اور احتمال نکلتا ہے اس میں، تو پھر اصول یہ ہے کہ وہ متکلم نے معنی مراد لیا ہو، وہ گستاخی والا پہلو متکلم نے مراد لیا ہو۔
اس کے علاوہ اور کوئی وجہ نہیں ہے عبارت کسی کو کفریہ کہنے کی۔ نمبر 1 تصریح ہو، اس عبارت میں صراحت ہو، عبارت میں بالکل صاف بے غبار قسم کی عبارت ہو، وضاحت ہو کہ یہ گستاخی ہے بس۔ یا پھر اگر گستاخی کا پہلو نکلتا ہے تو پھر وہ گستاخی کا جو پہلو نکل رہا ہے وہ پہلو متکلم نے مراد لیا ہو۔ اگر صراحت بھی نہیں، متکلم نے پہلو بھی مراد نہیں لیا تو دنیا کی کوئی عدالت اس عبارت کو کفریہ ثابت نہیں کر سکتی۔ کیوں؟ پھر اصول اور ہے کہ جب بات میں 99 پہلو نکلے، اصول یہ ہے فقہا کا، یہ تمام کتابیں جو بڑی ہیں معتبرات میں موجود ہے، جو کفر و اسلام کے مسئلے پر کتابیں ہیں ان میں یہ سب چیزیں موجود ہیں۔ 99 اور احمد رضا کی اپنی تمہید بے ایمانی کے اندر بھی وہ لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے تمہید ایمان، تو ہم کہتے ہیں تمہید بے ایمانی یا تمہید شیطانی، حضرت مدنی نے اس کو تمہید شیطانی قرار دیا۔ اس میں خان صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے، احتمال نہیں، اگر پہلو متکلم نے مراد نہیں لیا۔ پھر تیسری بات کیا ہے کہ 99 پہلو بھی اگر کفر کے نکلتے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہو تو اس عبارت کو اسلام کہیں گے، کفر نہیں کہیں گے۔ قائل کو مسلمان کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ تو اب ہم بریلویوں کو کہیں گے ہماری عبارات ان میں تمہیں یا تو صریح کفر دکھانا پڑے گا، صریح ہو، یا ہماری مراد ہونا بتانا پڑے گا۔ اگر پہلو نکلتے ہیں اس میں سے تو جو کفریہ پہلو ہے وہ ہماری مراد ہو۔ اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے عبارت کے کفر کہنے کی یا قائل کو کافر کہنے کی۔ اگر یہ 2 نقطے آپ نے پکڑ لیے نا، سنبھال لیے، انشاءاللہ بریلوی حضرات کی ماں نہیں انہیں نہیں جانا کہ وہ آپ سے بات کر سکے۔ یہ تو سمجھا جا سکتا ہے کہ کوڑا کرکٹ سے ان کو اٹھایا گیا ہے، عیدی کی بالٹی میں سے ملا ہے، یہ مناظر اعظم ہے، عیدی کے جھولے سے یہ اٹھایا گیا ہے، یہ تو کہا جائے گا، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ماں نے جنا اور گفتگو کر سکے۔ کیوں؟ نمبر 1 ہماری عبارات میں تصریح ہے ہی نہیں، گستاخی کی صراحت ہے ہی نہیں۔ جو پہلو یہ نکال رہا ہے وہ پہلو بھی نہیں نکلتا، یہ تو سب اس نے دھوکے سے کام چلایا سارا۔ آگے آئیں گی باتیں تو آپ کسے سمجھ آ گئی بات۔ یہ تو اس نے جان بوجھ کر پہلو نکالا ہے، حالانکہ نکلتا ہی نہیں ہے۔ نہ ہماری مراد، نہ عبارت میں صراحت، یہ خود پہلو نکال رہا ہے، ہم نے تو بتایا ہی نہیں، ذہن میں ہی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ پھر عبارت کو کفر کیسے کہا جائے؟ کفر کہنے کے لیے 2 میں سے ایک ضرور ہو، یا عبارت صراحت میں ہو، توہین ہے، گستاخی ہے، کفر ہے۔ اگر صراحت نہیں، احتمال نکالنا چاہتے ہو تو احتمال متکلم کی مراد ہونا چاہیے۔ متکلم نے یہی مطلب مراد لیا ہو، یہی ذہن ہو اس کا۔ ہمارے بزرگوں سے عبارتیں پوچھی گئی، انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ احمد رضا نے جو دجل فریب کی یہ جناب داستان چھیڑی تو ہمارے بزرگوں نے کہا حاشا وکلا، ہمارے ذہن میں بھی نہیں ہے کہ ہم یہ مانا لیں، ہمیں تو ذہن، ہوش، حواس، پروگرام، خیال، حاشیہ خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی، یہ جو اس نے مراد لیا ہے۔ بعض لوگوں کا دماغ ہوتا ہی اتنا بد عقل ہے کہ وہ معنی مراد لیتے ہی وہی ہیں جو ہوتا دوسری طرف ہے، اور نہ متکلم کا دماغ نہ ذہن اس طرف جاتے ہی نہیں۔ اس پہ
دو چار میں آپ کو لطائف سناتا ہوں۔ ایک مناظر نے کہا الصحابۃ کلہم عدول، صحابہ سارے مخالف شیعہ کھڑے ہو گئے، کہا واہ واہ، عادل کا ایک معنی کافر بھی ہے لغت کی کتابوں، وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ، وہ اپنے رب کے ساتھ برابری کرتے ہیں، یعنی مشرک ہے۔ لغت میں عادل کا ایک معنی، جس مولوی نے الصحابۃ کلہم عدول کہا تھا، نہ اس کی بات کا کوئی پہلو ایسا نکلتا ہے، نہ اس کے ذہن میں ہے، نہ اس کے پروگرام میں ہے، نہ اس کے عاشیہ خیال میں ہے۔ یہ تو اس نے جان بوجھ کے یہ معنی اندر اڑانے کی کوشش کی ہے کہ کافر کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب اس کو پتہ ہی نہیں، نہ سننے والوں میں اس کا ذہن خیال حاشیہ جا رہا ہے، تو یہ سب دجل اس نے اپنی طرف سے کر کے بات کو اپنی طرف گھمایا ہے، حقیقت تو اس طرف نہیں جا رہی تھی۔ ایک مناظر یا ایک عالم نے کسی جگہ جا کے ادارہ بنایا، کام کرنے لگا، بریلویوں کو بڑی تکلیف ہوئی، انہوں نے کہا یار اس کو تو خراب کرنا چاہیے، تو ایک علاقے کے اندر کام کرے گا تو یہ تو ہمارے روٹی روزی بند ہو جائے گی، کیا کریں، اس کو بھگانا چاہیے۔ ٹھیک ہے جی، بھگا دیتے ہیں۔ وہ جناب 5-10 آدمی مل کے آ گئے، مولانا صاحب السلام علیکم، خیر ہے، ٹھیک ٹھاک، طبیعت اچھی ہے، مزاج۔ آپ نے کہا چلو ادارہ بنایا، دیکھیں کیسے کام ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، ٹھیک ٹھیک ٹھیک، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ یہ کوئی ساتھی آئے تھے آپ سے، کوئی حدیث سننا چاہتے تھے، چلو کوئی حدیث ہی سنا دے۔ میں نے کہا ہاں سناتے ہیں۔ زبانی، ہاں زبانی پڑھ دیں بس برکت کے لیے۔ اس نے سند پڑھی، عن معاذ الجہنی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، توبہ 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 توبہ، بس بس ہم نہیں سنتے۔ وہ حقہ بکا، کہتا تو نے ہمارے نبی کو کالا کہہ دیا ہے، کالا کالا رسول اللہ، اور ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ کہہ رہا ہے۔ اب آپ بتائیں ایمان سے اس کی بات کا یہ پہلو نکلتا ہے، اس کی عبارت، اس کی بات توہین میں تصریح ہے، صراحت ہے؟ یہ جو پہلو نکال رہا ہے یہ تو خود آمق اپنی طرف سے بنا رہا ہے، بنتا ہی نہیں ہے۔ بس بس سن لیا ہے، میں کہتا تھا گستاخ ہے، تم نہیں مانتے تھے، اب اپنی زبان اپنے کانوں سے سن لیا ہے، اس کو پڑھتے ہوئے تم نے خود دیکھ لیا کہ وہ کیا کہہ رہا، کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس وہ کھڑے ہو کر کہا یار بڑا بے ایمان ہے تو طالب پڑ گئے، جان بچائی، انہوں نے مشہور کر دیا جا کے محلے میں، تو گستاخ ہے، ہمارے نبی کو کالا کالا کہتا ہے۔ یوں ہے پروپیگنڈا۔ ایک سردار کہیں گیا تو ساتھ نوکر بھی تھا، تو سب بیٹھے ہوئے تھے، تو نوکر نے تعریف کرائی، ہمارے میاں صاحب بہت اچھے آدمی ہیں، نواب صاحب زبردست آدمی ہیں، بڑے نیک دل انسان ہیں، ہر کسی کی بڑی مدد کرتے ہیں، کوئی آ جائے کسی حوالے سے تعاون چاہے، پیسوں کی مد میں، کھانے کی مد میں، کپڑوں کی مد میں، بھوکے اس وقت جناب دسترخوان بچھے ہوئے ہمارے علاقے میں، لوگ کھا رہے ہیں، بڑے اچھے آدمی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بڑے آدمی ہوتے ہیں تو پھر وہ نوکروں پر تیری ایسی تیری تیری فلان، وہی تباہی بکتے ہیں۔
یہ بڑے سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں، یہ بڑے سنجیدہ طبیعت کے مالک ہیں. وہ کھڑو گا اور تو آپ ہوئے گا سنجیدہ، سنجیدہ تو آپ ہوئے گا، میں کیوں ہوں سنجیدہ. اب جو سنجیدہ کہہ رہا تھا اس کے تو وہم و گمان، اس کی بات کا ایک لمحہ کے لیے بھی یہ مفہوم نہیں تھا جو اس سردار صاحب نے، نواب صاحب نے سمجھایا. آپ کو بات سمجھ آئیے؟ نہیں آئی؟ آ گئی ہوگی، امید تو ہے سب کو. ہماری زبان میں یہ لفظ پنجابی زبان میں عورت کی شرمگاہ کے لیے بھی بولا جاتا ہے. تو وہ نواب صاحب اس لیے مچھر گئے، تو خود ہوگا اس کا، میں کیوں. اب اس کی بات کا تو یہ کروڑواں حصہ بھی یہ مفہوم نہیں دیتا تھا جو یہ بنا رہا ہے، نہ اس کے ذہن میں، نہ خیال میں، نہ پروگرام میں، نہ ذوق، نہ اس کے فام میں، کسی طرح بھی نہیں ہے. شعراء کا ہوتا ہے مباحثہ یا آپس میں شعراء کا مشاعرہ ہوتا ہے، پھر اس میں شعراء اکٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے. تو چھوٹے چھوٹے شعراء نے سوچا، جو کلوں والے ہیں، کلخانیوں کے اسپیشلسٹ اور ماسٹر ہیں، بھائی یار ہمیں تو پوچھتے ہی کوئی نہیں، اگر یہی شعراء چلتے رہے نا تو پھر آرے والا میں تمہاری چھٹی ہے. یہ جو بڑا شاعر ہے نا، اس کو کسی طرح دباؤ، اس کی ایک دفعہ کمر ٹوٹ جائے نا تو بس پھر یہ ساری زندگی نہیں اٹھے گا، ورنہ تمہیں کوئی نہیں پوچھتا. پھر ساری زندگی تم نے یہی دال ہی بھیڑنی ہے تو ربڑنی ہے. آج اس کو کام کر دینا چاہیے اس کا. خیر مشورہ کر کے چلے گئے مشاعرہ میں. وہ شاعر آیا تو بڑا استقبال، کیونکہ شاعر کا نامی گرامی آدمی تھا. اس کے آنے سے سب کی دکانیں پھیکی پڑ گئیں. سارے ان کا خیال پروگرام، وہ سارے لوگ وہی انہی کو بلاتے کہ اسی کو بلاؤ، اسی چھوٹے موٹے نعت خوان شدے بدن یہ بھائی کہتے حاضری لگوانی ہے تھوڑی جی حاضری لگوانی ہے. حاضری لگوانے کے لیے حاضر آیا ہوں. چھوٹے چھوٹے نعت خوان جو اشتہار لگے ہوتے ہیں نا کسی کے جلسے کے، وہیں سے جا کے پروگرام اپنی ڈائری میں لکھ لیتے ہیں. 18 تاریخ ہے، بعد نماز عشاء ہے. بچے آپ کو کہیں گے جی میری تاریخ ہے 18 کو، میری تاریخ فلاں جگہ ہے. یہ نہیں پتا بھائی وہ قبولے دے شہر دا جلسہ ایتھوں بہ کے لکھی بیٹھا ہے. آپ انہوں نے باہ وہ گمانے چی نہیں، اتھے جا کے جی حاضری لگوانی ہے، تھوڑی سی حاضری لگوا دی. حاضری لگوانا کیا ہوتا ہے؟ بس 2-3 منٹ دے دے کو 2-4 شعر پر جو روٹی کھانے جتنی اجازت ہو جائے روٹی کھا لو جی. آ کے حاضری لگوانے آئے. ایسے اکٹھے ہو گئے. بڑا شاعر تھا، اس نے کلام پڑھا. کہتا ہے کان نبی میں گوہر یکتا حسین ہے. کان نبی میں، نبی کی کان معدن، سونے چاندی کی کان ہوتی ہے خزانوں کی. کان نبی میں گوہر یکتا حسین ہے. واہ 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 شروع ہو گئی. یہ کھڑے ہو گئے، اے بے ایمان، اے گستاخ، اور نبی کا دشمن، اور نبی پہ تبرہ کرنے والا، مرزا قادیانی سے بڑا بے ایمان ہے تو، یہ ہے وہ ہے، ہمارے نبی کو کانا کہتا ہے. اب یہ اس کے دماغ میں یہ بات تھی، اس کی عبارت سے یہ مفہوم نکلتا تھا نہ، عبارت کے حاشیے میں بھی یہ بات نہیں آتی، ذہن میں بھی نہیں آتی. اور وہ خواہ مخواہ کا اس نے سوچا بھائی جاہل لوگ ہیں، اس کو کیا پتا تھا پلاننگ کا. فوراً اس نے کہا سر ٹھہرو ٹھہرو ٹھہرو، پھر سنو. بحر نبی میں گوہر یکتا حسین ہے. اس نے کہا چلو اب مانا لے آتا ہوں، سمندر میں، نبی کے اس سمندر میں، نبوت کے اس فیوزات و برکات کے سمندر میں ایک بہترین اور یکتا انمول موتی حضرت حسین ہے.
پھر کھڑے گا دیکھ لو پہلے نبی کو کانا کہا تھا، اب نبی کو بہرا بھی کہہ رہا ہے۔ مشہور مچ گیا۔ وہ بیچارہ کتنی وضاحتیں کرتا، انہوں نے ایسا اس کو، چونکہ پلاننگ تھی نہ عبارت میں صراحت نہ مفہوم اور معنی کو اس طرح کا احتمال دے رہا ہے۔ اسے کہتے ہیں دجل۔ دجل کی بنیاد پر اعتراض اس پہ لگاؤ، بس پھر وہ خواہ مخواہ کا اپنے جواب اور اپنی پریشانیوں میں۔ ایک بندہ مولوی صاحب کے پاس آیا، مولانا صاحب جی خیریت ہے؟ جی اجیا بڑی خیریت تو نہیں ہے، عجیب معاملہ ہے۔ ہاں ہاں خیر ہے، فرمائیں۔ مولانا صاحب میرا جو ہمسایہ ہے نا فلانا، غلام حسین، غلام رسول، فلاں فلاں، ہاں جی، اس کو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے، یہ اپنی بیوی کو والدہ ماجدہ کہہ کے پلکارتا ہے۔ والدہ ماجدہ؟ ہاں، اچھا بھلا نمازی ہے استاد جی، اور حال دیکھو بیوی کو کیا کہتا ہے؟ جیسے بے ایمان معلوم ہوتا ہے۔ مولانا نے کہا اچھا چلو میں کروں گا تحقیق، میرا نام نہ لینا جی۔ مولوی عقل مند لوگ ہوتے ہیں۔ وہ آیا، غلام رسول، غلام نبی، جو بھی تھا نام، اور کیا حال ہے بھائی غلام رسول صاحب؟ بھائی ٹھیک ٹھاک ہے استاد جی، اللہ کا فضل ہے، مزاج اچھے ہیں؟ ہاں جی زبردست ٹھیک ٹھاک۔ کتنے بچے ہو گئے؟ استاد جی اللہ کے فضل سے 6 بچے ہیں۔ کتنے بیٹے ہیں؟ 3 بیٹے ہیں، اور بیٹیاں کتنی ہیں؟ 3۔ ماشاء اللہ۔ بیٹوں کے کیا کیا نام رکھے ہیں؟ یہ نام ہے، یہ نام ہے، ماشاء اللہ۔ بڑا مدرسے پڑھن گلے گھر بالن۔ اور بچیوں کے کیا کیا نام رکھے ہیں؟ اس نے کہا ایک کا نام رکھا ہے ماریا، ایک کا نام رکھا ہے رقیہ، اور ایک کا نام رکھا ہے ماجدہ۔ اچھا مدرسے میں بھیجا کرو ان کو بھی، چلو قرآن پاک سیدھا کر لیں، اپنا نماز سیدھی کر لیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب مولوی کو بات سمجھ آ گئی کہ اس کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ ماجدہ، اور وہ اپنی بیٹی کی نسبت سے بیوی کو پکارتا ہے، جیسے ہمارے ہاں رواج ہے اپنی بیوی کو بچیوں کے نام سے نسبت دے کے یا بیٹوں کے نام سے۔ محمد کی اماں کدھر ہے؟ ابو بکر کی ماں، عمر کی ماں، فلاں کی ماں، کہاں ہو؟ وہ کہتا تھا والدہ ماجدہ۔ ماجدہ بیٹی کی اماں کدھر ہے؟ اب سننے والے کے دماغ کے اندر یہ خرش اور یہ رولا مولا اور رگڑا اس کو پڑ گیا ہے، حقیقت میں تو وہ اعتراض ہی نہیں ہے، نہ اس کے حاشیہ خیال میں، نہ ذہن میں، نہ اس کے فہم میں، نہ سوچ میں، نہ فکر میں۔ جب اصل حقیقت تک بات پہنچی ہے تو بات ہے ہی کچھ اور۔ تو یوں اعتراض جو پیدا ہوتے ہیں عوام کو، اعتراض وہ پیدا ہوتا ہے جہالت کی بنیاد پر، اور یوں پیدا ہوتے ہیں ان کے مولویوں کو اعتراض، وہ پیدا ہوتے ہیں دجل کی بنیاد پر۔ یہ جو میں آپ کو مثالیں سنا رہا ہوں نا، ان میں آپ خود پرکھ لیں کہ دجل کی بنیاد پر اعتراض کیا تھا۔ وہ کانے نبی، بہرے نبی، کانے نبی، بہرے نبی، اس پہ جیسے انہوں نے دجل کیا، اور یہ سنجیدہ والا، اور یہ جو اس کو اعتراض پیدا ہو گیا والدہ ماجدہ والا، یہ جہالت ہے، اس بیچارے کو پتہ نہیں۔ مولوی کو تو اشکال پیدا نہیں ہوا، اس نے جب بات کو سنا پوچھا تو اس کو اعتراض نہیں پیدا ہوا، یہ جہالت ہے۔ بریلوی عوام کو اعتراض جہالت کی بنیاد پر ہے، ان کے ملاؤں کا اعتراض دجل کی بنیاد پر ہے۔ حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ سناتے تھے، ایک دفعہ مناظرہ ہو رہا تھا ہندوؤں کا حضرت مولانا لال حسین اختر صاحب رحمہ اللہ سے۔ ہندوؤں نے کہا تمہارا قرآن یہ کتاب ٹھیک نہیں ہے، یہ تو اصلی لگتی نہیں ہے، اس میں تو گالیاں بھری ہوئی ہیں۔
گالیاں؟ ہاں، پڑھو اپنے قرآن کا 4 پارہ۔ حضرت نے فرمایا بھائی یہ عربی والا ہے۔ بھلا جی عربی کا کیا مطلب؟ گالی تو گالی ہوتی ہے کسی زبان میں بھی۔ حضرت نے بتایا بھائی اس کا مطلب ہوتا ہے ہرگز نہیں، لن تنالوا البر، ہرگز نہیں پہنچو گے تم نیکی کو۔ ہرگز نہیں کے معنی میں کوئی اس کا کسی کے، آپ نے کتنی دفعہ اس کو پڑھا ہے؟ کبھی ذہن اس طرف گیا ہے؟ جب ہے ہی نہیں، بنتا ہی نہیں ہے، ذہن کس طرف جائے؟ نہ سری نہ تصریح نہ اعتمال، کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ لیکن وہ مصر سے نہیں جناب، اب پھنس گئے ہو، اب کہتے عربی والا ہے۔ اب جناب تم باتیں کرتے ہو میں۔ اب مولانا نے الزامی ایک شعر ان کو ان کی کتاب سے پیش کیا، ان کی وید سے ایک شعر ان کو سنایا، بس پھر ان کے چھکے ہی چھوٹ گئے۔ مولانا نے کہا تمہاری اس وید، انہوں نے پورا صفحہ یہ وہ سب بتایا، اس میں لکھا ہوا ہے، ایک شعر لکھا ہوا ہے، مالی اپنے باغ سے پتا پھول نہ دے، مالی اپنے باغ سے پتا پھول نہ دے، پنڈت اپنی دھی سے چوت مانگ کے لے۔ ان کی زبان میں دھی کہتے ہیں دھیان کو، عقل کو، سمجھ کو۔ پنڈت ان کے مذہبی پیشوا، کہ ان کا مذہبی پیشوا اپنی عقل استعمال کر کے اتنا چلاک ہوتا ہے کہ وہ مالی جو کسی کو پتا اور پھول دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، دھیان استعمال کر کے پنڈت اس سے پورا پودا لے جاتا ہے۔ چوت پورے پودے کو کہتے ہیں۔ کسی کو وہ ایک پتا دینے کے لیے تیار نہیں، کسی کو پھول توڑنے کے لیے اجازت نہیں دیتا، لیکن پنڈت مذہبی پیشوا اتنا سمجھدار ہے کہ وہ آ کے ایسا اس کو کوئی دانہ اور بیج ڈالتا ہے کہ وہ سارا پودا ہی کہتا ہے پنڈت جی لے جاؤ تسی۔ تو جب حضرت نے یہ پیش کیا کہ یہ تمہاری کتاب کا کیا حال ہے، پھر ان کے چھکے چھوٹ گئے، جی چھوڑے ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ تو یہ اعتراض دجل کی بنیاد پر ہے۔ اس پر ایک اور میں سناتا ہوں واقعہ۔ ایک آدمی اسٹیشن پہ گیا، انہوں نے کہا اور جی میں نے جانا ہے رائے کی طرف، آنے پالا سے گاڑی گزرتی ہے، ٹرین ہے بھائی ہم بڑی پرانی بات ہے، تقریباً 96 کی، ہم جماعت میں آئے تھے، ادھر سے گزرے تھے، میل سے ہماری تشکیل تھی، رائمنڈ سے بیٹھے اور پھر ادھر سے ہوتے ہوئے آگے میلسی سے گزری، وہاں ہم میلسی گئے تھے۔ خیر اس نے کہا جی میں رائمنڈ جانا ہے، ٹکٹ دے دیں۔ اسٹیشن ماسٹر نے ٹکٹ، اس نے کہا جی گاڑی کدھر آئے گی؟ اس نے کہا بھائی اندر پلیٹ فارم پہ آئی ہو۔ تو پلیٹ فارم گاڑی کیسی ہوگی؟ جی میں تو پہلی دفعہ جانا ہے۔ کالے رنگ کا انجن ہوگا، اس میں سے دھواں نکلتا جا رہا ہوگا، دھواں، اور چھک چھک بھی وہ کر رہی ہوگی، اور اس پہ جا کے بیٹھ جانا، پرائیویٹ کو روزگار دے گی۔ ٹھیک، وہ جا کے بیٹھ گیا، کافی دیر تک گاڑی تو نہیں آئی۔ ایک آدمی رنگ اس کا کالا، سگریٹ اس کے ہاتھ میں، اور وہ اس نے سوچا بھائی یہی معلوم ہوتی ہے گاڑی۔ اس نے سامان اٹھایا اور اس کے اوپر بھاگ کے اس کے اوپر چڑھ گیا، چھلانگ لگا کے۔ خیر خیر کیا مطلب؟ اس نے کہا بھائی ٹکٹ لے کے آیا ہوں، ایسے نہیں آیا، مجھے رائمنڈ پہنچاؤ بس۔ اس نے کہا رائمنڈ پہنچاؤ، تیرا دماغ تو ٹھیک ہے؟ ہاں جی میں ٹکٹ لے کے آیا ہوں، انہوں نے کہا تھا اسٹیشن
ماسٹر نے کہا اندر بیٹھ جاؤ، ایک کالے رنگ کی گاڑی آئے گی، انجن دھواں نکلتا ہوگا، اور اس میں بیٹھ جانا، مجھے پہنچاؤ جا کے۔ انہوں نے وہ ٹکٹ، اور بے وقوف آدمی میں نہیں ہوں، وہ گاڑی آنے والی ہے، وہ پیچھے اور ڈبہ ہوگا، اس پہ سیٹیں لگی ہوئی ہوں گی، اس کے آگے انجن ہوگا، تو خواہ بخواہ میرے اوپر سوار ہو گیا۔ تو یہ جو اس کو اشکال یا اعتراض پیدا ہوا یا ایک شک گزرا ہے، یہ جہالت ہے، اس پتہ نہیں تھا اس بیچارے کو۔ ایک عورتیں جو چاند نکلا، عید کا چاند نظر آئے تو ساری بھاگی چھت پہ دیکھنے کے لیے کہ چاند چاند چاند، چلو مبارک کو، عید آ گئی، عید آ گئی۔ کہاں ہے؟ ایک عورت اپنے بچے کو دھلا رہی تھی، اس کی صفائی کر رہی تھی، تو اس نے سنا چاند نظر آیا تو وہ بھی بھاگی جلدی سے، اس کو صاف کیا اسے جلدی کے اندر، اور ہاتھ دھونا ہی بھول گئی، بھاگی اوپر چڑھی، چاند نظر آئے، میں بھی دیکھوں تو اسے چاند چاند، پوچھتی ارے کدھر ہے چاند؟ وہ نظر آ رہا ہے، دیکھ نہیں رہی، وہ کھڑا ہے۔ تو عورتوں کی عادت ہوتی ہے یہ ہاتھ ناک پہ رکھ لیتے، ہاتھ جو رکھا اس نے تو ہاتھ دھوئے تو ٹھیک نہیں تھا، اس نے کہتی ہے ابھی بات یہ ہے چاند نکلا تو ہے پر اس دفعہ بڑا بودار ہے چاند۔ بریلویوں کا حال یہ ہے، ان کی خواصت اپنی ہے، عبارتیں ہماری ان سے منہ ان کو نظر آ رہی ہے، اور بے وقوف تم نے اپنی عقل سیدھی استعمال ہی نہیں کی، تمہارے اندر اپنے جرائم کی اس قدر بو ہے کہ تمہیں بو ہی نظر آنی ہے، خوشبو کیسے نظر آئے گی؟ ان کا دماغ اپنا خراب ہے۔ ایک بھنگی آدمی جا رہا تھا تو ایک دکان پر، سرکار کو مجھے آئینہ تو دکھا دو، میں چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں اپنا۔ اس نے آئینہ دکان والے نے اٹھا کے دیا، اس نے کہا جناب اس میں تو نظر ہی کچھ نہیں آ رہا، تو مہربانی کرے کوئی صاف سا دے۔ اس نے پھر اس کو صاف کر کے دیا، اس نے کہا کچھ نظر نہیں آیا جناب، یہ کوئی اور دے دو۔ پھر اس نے اچھی طرح صاف کر کے پھر دیا، اب بھی اس نے کہا نظر نہیں آ رہا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ وہ دیکھنے والا پچھلی طرف سے دیکھ رہا ہے، اس بھنگی کو جو اتنا نشے میں ٹن ہے، اس کو پتہ ہی نہیں کہ دیکھ رہا کدھر سے ہے۔ ان کا دماغ اس قدر حماقت یا تشکیل کی وجہ سے معوف ہے کہ حقائق طرف دیکھ ہی نہیں رہے۔ ان کے دماغ کے اندر وہ خباثت والے پہلو وہ بھی خود بنا کر یہی اجاگر ہوتے ہیں۔ ان کو صحیح بات، صحیح مفہوم کیوں ذہن میں نہیں آتا، اس طرف دماغ کیوں نہیں جاتا؟ بس کچھ اصل میں اپنی قسمت کی باتیں ہوتی ہیں کہ صحیح لوگوں کا دماغ صحیح چیز کی طرف جاتا ہے، اور ایسے بد باطنوں اور بد قیمتوں اور بد فہموں کا دماغ شہد کی مکھی پھول پہ جا کے بیٹھتی ہے، رس چوسے کی، یہ جڑی گند والی مکھی ہے گوں تے واج باندھی، یہ ادھائی واج بانی۔ احمد رضا اینڈ کمپنی کا دماغ گند سے بھرا ہوا ہے، تو انہوں نے وہیں جانا ہے کہ وہ غلط مفہوم کی طرف دماغ جائے، تو ان کے دماغ میں آنا ہی غلط مفہوم ہے، سوچ نہیں غلط ہے۔ جب پیسے لیے بیٹھا ہے، کئی گرانٹیں وصول کر چکا ہے جب انگریز سے، تو اس کا دماغ صحیح مفہوم کی طرف کیسے جائے گا؟ اس نے تو کہنا ہے کہ شاعر نے نبی کی توہین کر دیا ہے، نبی کو کانا اور بہرا کر دیا، نبی کو کالا کالا کہہ رہا ہے، 2 دفعہ کالا کہہ رہا ہے۔ یہ جناب اپنی بیوی کو والدہ مائدہ کہتا ہے، یہ تو دجل فریب سارے کرے گا۔ پلے کوئی بات پڑ گئی آپ کے کہ اعتراض جہالت کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے، دجل کی بنیاد پر بھی ہوتا ہے۔ ان کے ملاؤں کا اعتراض دجل کی بنیاد پر ہے، عوام بیچاری کا اعتراض جہالت کی بنیاد پر۔ جاہل ہیں بیچارے، ان کو جیسے رٹا دی بات چل رہے ہیں۔ خیر دوبارہ آؤ اسی بات کی طرف جو میں نے چھیڑی تھی۔ میں نے عرض کیا کہ آپ لوگ سب سے پہلے عبارت دیکھیں اصل کتاب سے، سیاق و سباق کو دیکھیں، پھر معنی متعین ہو جائے گا۔ اور کفریہ عبارت ہونے کے لیے 2 شرطیں ہیں، یا تو صریح دکھاؤ عبارت میں کفر،
یا پھر شرعی نہیں ہے تو پھر متکلم نے وہ معنی مراد لیا ہو، یہ ثابت کرو۔ شرعی بھی نہیں، متکلم کی مراد بھی نہیں، تو پھر 99 پہلو اگر کفر کے بھی نکلتے ہوں اور ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہو، اسلام کی تمام معتبرات کتب کے اندر موجود ہے کہ اس کو اسلام کہا جائے گا، کفر نہیں کہا جائے گا۔ شامی دیکھ لیں آپ، عالمگیری دیکھ لیں، بار الرائق دیکھ لیں، ملا علی قاری کی شرح فقہ الاکبر دیکھ لیں، یا اور بڑی کتابیں دیکھ لیں، احمد رضا کی تمہید ایمانی کے اندر دیکھ لیں، یہ سارے اصول موجود ہیں کہ 99 پہلو کفر کے نکلتے ہیں اور ایک پہلو اسلام کا نکلتا ہو تو عبارت کو اسلام کہیں گے، کفر نہیں کہیں گے۔ قائل کو مسلمان کہا جائے گا، کافر نہیں کہا جائے گا۔ تو تم فتویٰ کیسے دے سکتے ہو کسی کے کفر پہ؟ بتاؤ، جب اس اصول اور بالکل بات سرے سے وہ بنیاد کے اور بنیادی اصول و ضوابط اور قواعد کے خلاف۔ اچھا، اب جو بات میں کرنے لگا ہوں یہ اس سے بھی بڑی اہم ہے۔ آپ لوگوں کو گفتگو کرنے سے پہلے اتنی تیاری ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف ان کی عبارات اشکال کردہ انہی کو نہیں چھیڑنا جواب دینے، بلکہ ہم نے بھی ان پر اعتراض کرنا ہے۔ یاد رکھنا، جب آپ کی طرف سے یہ اصول جائے گا تو بریلوی مناظرے سے بھاگے گا، اپنی کتابوں کے یہ جواب دینے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہمارے لوگ تو 100 سال سے محنت کر رہے ہیں، 1320 میں اس نے 24 میں کتاب لکھی، یہ حسام الحرمین چھپ گئی، اس وقت سے ہمارے لوگ جواب دینے پہ لگے ہوئے ہیں۔ یعنی اس کو 125 سال ہونے لگا ہے اس بات کو کہ علماء جواب دے رہے ہیں، تو ہمارے لیے مسئلہ نہیں، مسئلہ ان کے لیے ہے۔ آپ کہیں گے، تحریر لکھیں گے، حضرت اکاڑوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے بورے والا کے علاقے میں میں اور مولانا حق نواز جنگوی رحمہ اللہ کٹھے ہوئے ایک مناظرے، تو بریلویوں کی طرف سے پیغام آیا کہ آپ موضوع اور شرائط وغیرہ بھیجیں ہمیں۔ مولانا نے مجھے کہا کہ حضرت کوئی تحریر لکھیں۔ میں نے کہا کیسی لکھ دوں؟ ایسی لکھ دوں کہ بھاگ جائیں سرے سے ہی، یا ایسی لکھوں کہ مناظرہ کر کے بھاگیں؟ حضرت پہلے تو وہ لکھ کے دینا جس سے مناظرے سے پہلے ہی بھاگے۔ تو میں نے تحریر لکھ کے دی، ہماری طرف سے مناظرے کی ترتیب یہ ہوگی کہ احمد رضا خان گستاخ خدا تھا، گستاخ رسول تھا، گستاخ صحابہ تھا، گستاخ آل بیت تھا، گستاخ اولیاء اللہ تھا۔ اور بریلوی حضرات کی طرف سے مناظرے کی ترتیب یہ ہوگی کہ وہ صرف حسام الحرمین پیش کریں گے۔ صرف کون سی کتاب پیش کریں گے؟ جس میں ہماری 4 عبارتیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کا اعلیٰ حضرت ہماری ساری کتابوں سے چھانٹ کر یہی 4 عبارتیں حرم لے گیا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو ساری عبارتوں میں سے کفر انہی میں نظر آیا ہے جو چھانٹ کے لے گیا ہے، ورنہ تو وہ 25-30 کا ٹکٹ لے جاتا۔ تو جو وہ وہاں لے گیا تھا حرم شریف میں، جو اس نے بیٹھ کے ترتیب بنائی ہے، اسی ترتیب سے مناظرہ ہوگا۔ جو عبارت پہلے اس نے لکھی ہے تمہیں بھی وہی پہلے لکھنی پڑے گی، اور اس پہ بات کرنی پڑے گی۔ جو دوسرے نمبر پہ ہے اس پہ بات ہوگی، جو تیسرے نمبر پہ ہے پھر اس سے بات، جو چوتھے نمبر پہ ہے پھر اس پہ بات ہوگی۔ اور ایک عبارت تم ہماری پیش کرو گے، ایک ہم تمہاری پیش کریں گے، لیکن یہ فیصلہ قرعہ اندازی سے کریں گے کہ پہلے اعتراض کس نے کرنا۔ زہر کا پیالہ بریلوی کے لیے پینا آسان ہے، اس ترتیب پر مناظرہ کرنا مشکل ہے۔ اور یہ ہوا کہ جب تحریر گئی
تو بریلوی نے کہا ہم مناظرہ کرتے ہی ہیں، بھاگ گئے۔ تو آپ نے جواب دینے کے لیے کیا ازل سے قسم کھائی ہوئی ہے کہ ہم نے جواب ہی دینے ہیں؟ ساری زندگی پہلی جماعت میں ہی رہنا ہے، تو کبھی دوسری جماعت بھی چڑھے نا۔ آپ کے پاس بھی تو عبارتیں ہوں، ایک وہ پیش کرے ایک آپ پیش کرو، ایک وہ پیش کرے ایک آپ، وہ پیش کرے گا سب سے پہلے حسام الحرمین۔ اور ایک بات یاد رکھنا، حسام الحرمین کا ان کو پابند ضرور بنانا ہے، میں نے وجوہات اس میں درج کر دیے، پابند ضرور بنانا ہے۔ اگر آپ کے ہاتھ میں طاقت ہوگی اور آپ کی قوت گویائی نے آپ کا ساتھ دیا، آپ کی للکار وہاں گرج کام آ گئی، تو بریلوی مناظرے سے بھاگ جائے گا اور مناظرے پہ آئے گا ہی نہیں۔ لیکن اب اگر آپ ڈھیلے رہ گئے، مناظرے میں کبھی صوفیوں کو ساتھ نہ لے جانا، صوفی صاحب تصویر کیا ہے بھائی دوست، ان کو کہیں آپ پیچھے بیٹھ کے ذکر کریں بس۔ پیر طریقت حضرت اقدس رہبر شریعہ، آپ بیٹھ کے وظیفہ فرمائیں، آپ ساتھ لگے۔ کیوں؟ آپ وہاں گئے کسی بات پہ ان کو پھنسا لیا، جو کہیں گے چلو جی وہ جواب نہیں دیتے، چلو آپ جواب دے دیں، یہ ان کا حال یہ ہوتا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے اصول پہ، حسام الحرمین پیش کرو، اور کہتے چھڈو جی کوئی اور گال کر لے، چھوڑیے گال چھڑ دے۔ تو جب ہمارا آدمی ہمیں یہ کہنا شروع کر دے میدان مناظرہ میں، تو یہ ہمارے لیے بڑی سبکی کی بات ہے۔ اب مانے تو اصول گیا، وہ ہاتھ سے چھوٹ گیا، نہ مانے تو اپنا آدمی جاتا ہے۔ اس لیے ان کو پیچھے بٹھاؤ ذکر کرنے کے لیے، بس آپ ذکر کریں بیٹھے۔ حسام الحرمین پر گفتگو کیوں؟ ہماری عبارتوں کو چھانٹا تو اس کو کتنی عبارتیں ملی؟ یہ جا کے حرم پیش کرتا ہے، تو جو عبارتیں حرم میں لے جا کے اس نے پیش کی ہیں، تو آپ بھی پہلے وہی پیش کرو۔ کم از کم درجہ یہ ہے کہ پہلے وہ پیش کرو، ورنہ پہلا درجہ یہ ہے کہ آپ کہیں گے آپ وہی پیش کرو، اور عبارت 5 بھی ہم پیش نہیں کرنے دیں گے، حسام الحرمین کے علاوہ ہم نہیں چلنے دیں گے۔ کیوں؟ تمہارے ہمارے درمیان جو ایک اختلاف کی دراڑ اور ایک حد قائم ہوئی ہے، وہ حسام الحرمین کی وجہ سے ہوئی ہے۔ اس لیے آپ وہی پیش کرو، جو عبارت پہلے ہے وہ لاؤ پہلے، جو دوسرے نمبر پہ ہے دوسرے نمبر، جو تیسرے پہ ہے تیسرے پہ ہے، جو چوتھے پہ ہے چوتھے پہ ہے۔ آؤ ایک عبارت تم ایک عام فیصلہ عام کرتے ہیں بیٹھ کے، پورا سے کون پہلے کرے اعتراض، کون بعد میں کرے۔ تھوڑا آپ آگے چلیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ کتنی مشکل ترین ہے بریلویت کے لیے، لیکن آپ نے ان کو پابند بنانا ہے۔ اور آپ کے پاس چند کتابیں بھی ہوں، محاسبہ دیوبندیت ہے، معرفت نامی ہے، حسام الحرمین ہے، سوارم الہندیہ ہے، یہ چند کتابیں دیوبندیوں سے لاجواب سوالات ہیں، یہ کتابیں آپ کے پاس ہوں جن میں یہ بات صراحت سے لکھی ہوئی ہے، ہمارا دیوبندیوں سے اصل اختلاف ان چند عبارتوں پر ہے۔ کتنی عبارتوں پہ ہے؟ انہی چند عبارتوں پر ہے جو حسام الحرمین میں پیش کی گئی ہے۔ ان کی ایک کتاب چھپی ہے، 42 مولویوں کے اوپر تقریزیں ہیں، معرفت نام ہے اس کا، لاہور سے چھپی ہے، اور وہ مفت تقسیم کرتا ہے وہ بے ایمان جو ہے۔ فیس بک پہ بھی اس کا ایک بنا ہوا ہے، کیا نام ہے، رضوان داؤدی اس کا نام ہے، اور پرلے درجے کا کذاب پیر رضوان داؤدی، کتاب اس نے ترتیب دی ہے، اور اس میں اس نے لکھا ہے دیوبندیوں بریلویوں کا اختلاف فقط ان 3 عبارتوں پر ہے، اور آج تک ان کے درمیان صلح میں حائل ہیں۔ یہ اس نے ایک ویسے اور اڑا دی ہے، چوتھی کو بھی فارغ کر دیا، 3 بنا دی۔ تو اصل اختلاف جب ان باتوں پہ ہے تو پھر وہی پیش کرو، باہر ہم کیوں جانے دیں تمہیں؟
اب آپ نے السیف بالساعد، تلوار بازو کی طاقت اور قوت سے چلتی ہے۔ کسی نے پوچھا تھا صحابی سے، آپ نے تلواروں پر چیتڑے اور کپڑے لپیٹے ہوئے، انہوں نے کہا کملا ہماری تلوار کی زور پہ نہیں چلتی، ہماری تلوار بازو کی قوت سے چلا کرتی ہے۔ یہ مت سمجھو کہ ہم یہ تلوار جو ہے وہ تیز ہوتی ہے تب چلتی ہے، ہماری طاقت قوت پھر ہماری پیچھے سے ہتھیلی اور بازو کی طاقت ساتھ ہوتی ہے۔ السیف بالساعد، دلیل تو کارتوس مار کرتا ہے بندوق سے، جتنی آپ میں پاور ہوگی، صفائی ستھرائی اور چالاکی اور چستی ہوگی، اتنا یہ دلیل مار کرے گی۔ اور اگر آپ ہی ڈھیلے پھر دلیل جتنی مرضی طاقت کی ہو پھر ٹھوسی ہو جانی ہوگی۔ بندوق میں لگا ہوا گھوڑا کھینچ کے جب آپ نے مارا ہے، ٹک کر کے زور سے لگا ہے کارتوس کی پشت پہ اور ٹھا ہو گئی ہے۔ اور اگر یہ کہ ٹھوس ہو جاوے، تھوڑا ہولو جیا لگے، تو پھر کارتوس کوئی نہیں پھٹنا، پھر ٹھوس ہی ہونا۔ تو یہ تو اب آپ کی طاقت ہے کہ آپ اس سے منوا سکو، لیکن اصول بتا رہا ہوں آپ کو۔ گر تحریر یوں لکھو کہ تمہارا ہمارا اصل اختلاف تمہارے بقول ان چند عبارتوں پر ہے، لہذا تم وہی پیش کرو گے۔ اگر وہ اس پہ نہیں آتا، چلو اب تمہیں کوئی تھوڑی سی چھوڑ دیتا ہوں، نہیں آتا ٹھیک ہے، لیکن یہ پابند بناؤ کہ پہلے یہ آئیں گی، پہلے وہ عبارتیں آئیں گی جو حسام الحرمین میں موجود ہے، پہلے وہ آئیں، بعد میں کوئی اور عبارتیں ہیں تو وہ آپ بے شک پیش کریں گے، پہلے آپ یہ حسام الحرمین چلے گی، پھر اس کے بعد آپ جہاں مرضی چلیں، ہم آپ کے ساتھ، لیکن ترتیب یہی ہوگی، ایک عبارت تمہاری ایک ہماری، ایک عبارت تم پیش کرو گے ایک ہم پیش کریں گے۔ ابتدا کون کرے گا یہ بات پورے سے طے کریں گے۔ بریلوی کے لیے زہر کا پیالہ پینا آسان ہے، یہ مشکل ہے۔ مجھے چیختے چلاتے مدت مدید ہو گئی ہے، بریلویوں کو جرأت نہیں ہوئی کہ آج تک وہ چیلنج قبول کر سکے۔ للو پنجو ایسے کہتے ہیں، ایک نے انڈیا سے کہا ہم چیلنج قبول کرتے ہیں، انڈیا سے کہتا ہے، میں کہا اتھو والے سارے مر گئے، انڈیا والے نے بڑی پیڑ لگی ہے، اتھو والے سارے کھسی ہیں، ان سے بات کرنا نہیں آتی ان کو، کیوں نہیں کرتے بات؟ حنیف قریشی کو چیلنج ہم نے کیا، اشرف جلالی کو ہم نے کیا، عرفان شاہ مشتی کو ہم نے کیا، نیٹ پہ سارے موجود ہیں، کیوں نہیں بات کرتے؟ کریں، ادھر ادھر بھاگتے ہیں کہ فلانا کرے، فلاں ہندوستانی کرے، اور میں آ کے ٹھیک ہے ہم آنے کے لیے تیار ہیں، ہمارا ویزا بھجواؤ، ہم وہیں آ کے تمہیں آ کے ٹھوک کے جاتے ہیں، کھانا ٹھوک کے جائیں گے بابے طوفانی والے۔ بابا طوفانی تو فوت ہو گیا لیکن پھانا تو دے گیا ہے نا، عالمی مجلس والوں کو کہے پھانا رکھ لو، تسی کام دے گا تو وہی پھانا ٹھوک کے آئیں گے تمہیں، کرو بات، رکھو جلسہ، بے شک بریلی میں رکھو، ہم آنے کے لیے تیار ہیں۔ خیر، تو آپ اس طرز پہ بات کو رکھیں گے تو بات آپ کی بڑی طاقت اور مضبوطی میں رہے گی۔ اچھا، ایک اور آپ کی اگر جرأت کام کرے تو اگلا قدم آپ کو دے رہا ہوں، پہلے ان کے ایمان پر گفتگو کرو، اپنی تحریر میں لکھو، عبارات دیوبند پر گفتگو کرنے والوں سے پہلے کہو ہم اہل سنت دیوبند والے اپنی عبارات پر گفتگو کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن جو ہمیں آ کے کافر ثابت کرنا چاہتا ہے، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ وہ بھی مسلمان ہے یا کافر ہے، کیا ہے؟ اگر تو کافر ہے تو تو مجھ سے ایمان پوچھنے والا کون ہوتا ہے، اور اگر تو مسلمان ہے تو چلو پوچھ۔ کوئی ہندو آ کے مجھے کہے تو کافر ہے، اور میں اکثر لالا جی پرے جاؤ، اپنا کام کرو تھی، وہ تو ہم کو کہے کافر اللہ کی مرضی ہے،
کوئی یہودی آ کے کہے تو مسلمان نہیں ہے، عیسائی کہے تو مسلمان نہیں ہے، پھر ہم کہیں گے اذا اتت کا مذمتی من ناقص فہی الشہادۃ لی بانی کامل۔ تو تیرے جیسا اگر یہودی مجھے کہہ رہا ہے کہ تو غلط ہے تو یہ میرے کمال کی دلیل ہے۔ چل بات بڑھے، مجھے کافر ثابت کرنا آیا ہے اور تیرے پلے ایمان ہے نہیں، تو پہلے تو اپنا ایمان تو ثابت کر۔ تمہاری حسام الحرمین کتاب ہے نا، وہ چلانا چاہتے ہو تم؟ ہاں جی، تو کتاب کے پہلے ہوتے ہیں مصنف کے حالات، مصنف کی بات پہلے ہوتی ہے نا، کتاب شروع کرنے سے پہلے احمد رضا خان کا حال پہلے ادھر چیک کیا جائے گا کہ مسلمان ہے یا کافر ہے۔ آؤ میدان۔ اگر آپ اس عنوان پہ آئے تو پھر تو بریلویت آپ کے نیچے لیٹ گئی ہے نا، پھر تو آپ آرام سے بیٹھ جائیں اوپر۔ چاروں شانے چت الٹا گرایا اس کو، آپ نے الٹا گرایا ہے۔ مظفر گڑھ والوں کو بات اچھی طرح سمجھ آ جائے گی۔ تو خیر میں عرض کر رہا تھا کہ پہلے اس کا ایمان چیک ہو۔ بھئی تو کون ہوتا ہے میرا ایمان چیک کرنے والا؟ مجھے کہتا ہے کہ تو مسلمان نہیں ہے، تو پہلے خود تو اپنا ایمان ثابت کر۔ اور یاد رکھنا یہ آپ کو حدیث سے بھی تائید دے گا۔ بریلویوں کی کتاب ہے تفسیر نعیمی، اس کی جلد 9، اس میں بریلویوں نے یہ بات لکھی ہے، سورہ انعام کی آیت نمبر 91۔ کیا؟ ایک بہت بڑا یہودی آیا حضور سے مناظرہ کرنے کے لیے، کہتا ہے کہ میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں، مناظرہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تو نے توریت کو پڑھا ہے؟ اس نے کہا پورے عرب میں میرے سے بڑا توریت کا عالم کوئی نہیں، پورے عرب۔ آپ نے فرمایا توریت میں لکھا ہوا ہے نا ان اللہ یبغض الحبر السمین، اللہ تعالیٰ موٹے پادری کو ناپسند کرتا ہے۔ کہتا ہاں لکھا ہوا، وہ موٹا تھا۔ آپ نے فرمایا پہلے تو اپنا ایمان تو اپنی کتاب سے ثابت کر، پھر مجھ سے بات کرنا۔ تیرا ایمان تو تیری اپنی کتاب سے ثابت نہیں ہو رہا۔ موٹے پادری کو اللہ ناپسند کرتا ہے تو موٹا ہے، تیرا ایمان تو یہیں سے فارغ ہے۔ تو پہلے اپنا ایمان اپنی کتاب سے ثابت کر۔ ہم بھی حضور کی سنت ادا کرتے ہوئے بریلویوں سے کہیں گے تم ہمارے ساتھ مناظرہ کرنے آئے ہو، پہلے اپنا ایمان اپنی کتابوں سے ثابت کرو۔ اور ماں نے وہ بیٹا نہیں جانا جو حلالی ہو۔ ہم کسی حرامی کی بات نہیں کرتے، کسی کورا کرکٹ سے اٹھائے ہوئے کی بات نہیں کرتے، کسی عیدی کی ٹرالی اور اس کے جھولے سے اٹھائے ہوئے کی بات نہیں کرتے، حلالی کی بات کرتے ہیں۔ جس نے ماں کا کھیر پیا ہو، کسی کتیا اور گدھی کا کھیر نہیں پیا، دودھ نہیں پیا، اب اس کو کہتے ہیں آؤ ہم تمہیں تمہاری کتابوں سے کافر اور بے ایمان ثابت کرتے، تم اپنا ایمان بچاؤ۔ حضور کی سنت پوری کریں گے، سنت ہے نا بھائی۔ مناظرے پہ جو آئے اسے کہو پہلے تو اپنی کتابوں سے اپنا ایمان تو ثابت کر، اپنی کتابوں سے۔ یہ ویسے عجیب کھیل تماشا ہے، اس میں آپ کو کوئی محنت نہیں لگے گی۔ جی میں رچ کتے دی لڑائی ہوندی ہے نا، تو اسی آرام نال بائی کے دیکھنا ہے کتا جیت رہے ہیں یا رچ جیت رہے ہیں۔ ایک بریلوی دوسرے کو کافر کہتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے، دونوں کو لڑا دیں آپس میں۔ بچے ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے، وہ بھیڑ کو پکڑتے ہیں ڈیمو، تو پھر اس کو جناب پکڑ کے پہلے اس کا ڈنگ نکالتے ہیں۔ آپ میں سے شاید کوئی اس طرح تجربے کرتا رہا ہو، تو چھوٹی بچپن میں تو خیر ہم بھی یہ سارے کام کرتے رہے۔ پھر مکوڑے بڑے بہترین قسم کے ہم نے تلاش کرنے، پھر ان دونوں کو آپس میں جوڑ کے پھر اوپر تھوک پھینک کے ان کو چھوڑ دینا میدان، چلو پھر ان کی اب لڑائی تماشا دیکھنا۔ تو بریلویوں کو پکڑے اور ان کو آپس میں جوڑ کے تھوک سٹ کے، یہ تو مرضی سٹ لو، تھوڑی مرضی ہے، سٹ دیو ادھر میدان، جاؤ جی لڑو کھلوتے آپس۔ آپ تماشا دیکھیں ان کی لڑائی کا۔
تو پہلے ان کا ایمان تو ثابت ہو لے، تم اپنا ایمان ثابت کرو۔ اسی اصول کو لکھو کہ چونکہ حضور کی سنت سے طریقہ یہ ہے، مناظرے کے لیے جو آئے اسے کہا جائے پہلے اپنا ایمان ثابت کرو۔ اور تم ہر جگہ کہتے ہو دیوبند والے ایسے 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 مناظرہ کر لیں، تو مناظرے کی انگلی تو تمہیں آئی ہوئی تھی نا کہ مناظرہ کر لیں۔ تو اب مناظرہ کرنے جو آئے ہو تو سنت یہ ہے کہ اس مناظر کو کہا جائے کہ پہلے اپنا ایمان اپنی کتابوں سے ثابت کرو، ہم تمہارے احمد رضا سے لے کر تمہارے ادنا حضرت تک سب کو اس فتوے کی زد میں آ کے کھڑا کریں گے، تم اپنا ایمان بچاؤ، ہمیں پتہ چلے کیسے ایمان بچاؤ۔ ٹھیک ہے، اب مناظرے کا سارا اصول ہی بدل گیا۔ وہ آیا تھا دیوبند کا ایمان مشکوک کرنے اور اپنے ایمان کے لالے پڑ گئے اسے۔ لیکن یہ ساری آپ کی ہمت کی بات ہے، اگر ہو سکے تو ایسا کرو، اگر بریلوی مر سکتا ہے یہ بات نہیں کرے گا، نہیں کرے گا تو آپ کے پاس دلائل کی قوت ہو، جب حدیث پیش کریں گے، اللہ کے نبی کا فرمان پیش کریں گے کہ ہم حضور کی سنت چھوڑ دیں، یہ آیا نا مناظرہ کرنے، چیلنج اس نے کیا ہے، تو حضور کی سنت یہ کہتی ہے جو مناظرہ کرنے آئے پہلے اس کو اپنا ایمان ثابت کرنا پڑے گا، تو دلائل کی قوت سے آپ منواؤ گے نا۔ کیا خیال ہے؟ آپ جو اتنے بڑے اہل علم، 8 سال آپ نے مولویت کو پڑھا ہے، آپ تخصص کر رہے ہو، الہاد اور فتنوں کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو اصول اور ضابطوں پہ چلو گے، یہ سارے آپ سے آگے آگے بھاگیں گے۔ ایک بابا کہیں نماز پڑھنے گیا، یہ مولانا نے سنایا تھا ایک لطیفہ میں، تو غیر مقلدوں کی مسجد میں بابا نماز پڑھنے گیا، تو بابے نے نماز ادا کر لی تو غیر مقلد کہنے لگے، بابا جی تمہاری نماز تو ہوئی نہیں، آپ کی نماز نہیں ہوئی۔ نماز نہیں ہوئی کیوں؟ آپ نے ناپاک بالوں پر ہاتھ باندھے ہیں، آپ نے ناپاک بالوں پر ہاتھ باندھے ہیں۔ تو بابا جی نے دھوتی ہٹا دی کہ بیٹا ابھی تو صاف کر کے آیا ہوں، دیکھ لو۔ بابا دھوتی ہٹا کے پیچھے پیچھے وہ آگے آ گیا، وہ دیکھو تو صحیح، اور پوتو دیکھتے لاؤ، وہ پیچھے پیچھے وہ آگے آگے، اور پوتو دیکھتے صحیح، آگے ہاتھ لا کے دیکھتے لایا نا پوتو۔ مسجد سے ان کو نکال دیا بابے نے۔ تو بابے کو دھوتی ہٹانا کون سا مشکل تھا، لاڑی سے ایسے ہٹایا، پوتو دیکھتے سے ادھر آ کے ہاتھ لا کے دیکھنا کدھر کو بال ہے گے، آ جا۔ ان کے آپ پیچھے پیچھے ہوں گے، یہ آگے آگے نکلیں گے۔ اگر آپ اصول اور ضابطے سے کھڑے ہوں، کتاب کے حوالے سے آپ بات کریں گے، تفسیر نعیمی کا حوالہ پیش کریں، جلد 9 کا حوالہ سامنے آئے قوم کے، جلد 9 نہیں، جلد 7 نمبر جلد، سورہ انعام 7ویں پارے میں 7ویں جلد پیش کریں آپ۔ میں دیکھتا ہوں کہ بریلویت کیسے آپ کے سامنے کھڑی ہو۔ ماں مر جائے گی آپ سے بات نہیں کریں گے، جواب دینا بہت مشکل ہے ان کو، ہمارے لوگوں کو تو مسئلہ نہیں ہے، ہم تو ایک مدت سے دے رہے ہیں، ان کو مسئلہ ہے، انہوں نے کبھی دیا نہیں، یہ تو چوری خور مجنو ہے، حلوے کھانے والی قوم ہے، یہ بھلا کہاں میدان میں کھڑی ہو سکتی ہے، ان کا تو بس نہیں ہے۔ یہ میسج کرتے ہیں بھائی کل 12 ربیع الاول کو فلانی مسجد کے اندر تو بریانی چلے گی، اور فلانی کی ماڑی کی مسجد کے اندر حلوہ پوڑی ہوگی، اور فلانی مسجد کے اندر دودھ جلیبی چلے گی، اور فلانی مسجد کے اندر جناب جی پھیرنی ہوگی، اور فلانی مسجد کے اندر وہ جناب صرف حلوہ شریف کھلایا جائے گا۔ تو ٹائمنگ کی ترتیب بنا لینا، ساروں کے اندر شرکت فرما کر ثواب درجہ حاصل فرمائے۔ ان بیچاروں نے تو حلوہ کھانا سیکھا ہے، ان کو کیا پتہ۔ مولانا روم نے لکھا ہے رحمہ اللہ کہ ایک گدھا کسی کا تھا، وہ مر رہا تھا بھوک سے، اس نے بادشاہ کے استبل کا جو تھا نگران، اس کو کہا یار مہربانی کر، تو اس کو اگر استبل میں باندھ دے تیرا لگے گا کچھ نہیں، چلو شاہی خزانے سے کھاتا رہے گا، یہاں بھوک سے مرا پڑا ہے۔ اس نے کہا دے دے یار، اتنی گدھے گھوڑے خچر کھا رہے ہیں تو تیرا کھوتا بھی کھاتا رہے گا۔
ہوتا چلا گیا، وہاں خوب سیر ہوا تو اس کے باڈی بلڈر بن گیا بڑا زبردست۔ گدھے نے دیکھا گھوڑوں کو، ان کو خرخرے مارے جا رہے ہیں، ان کو جناب بڑا ناز و نخرا، وہ سوچتا تھا کہ یار میں کہاں سے کم ہوں، کس جگہ سے میں گھوڑے سے پیچھے ہوں، لمبائی چوڑائی میری دیکھ لو، قد کاٹ میرا دیکھ لو، ٹانگیں دیکھ لو، پیٹ دیکھ لو، رانے دیکھ لو، ہر طرف سے میرا جو ہے گھوڑے کے ساتھ پورا مقابلہ ہے، لیکن اس کو خرخرا مارتا ہے، ہمیں کوئی پوچھتا ہی نہیں۔ جنگ کا بگل بج گیا، عربی نسل کے گھوڑے اور گھوڑوں کو لے گئے لوگ۔ جنگ سے جب واپس آئے تو گھوڑے تو چیرے ہوئے، پھٹے ہوئے، کسی کی ران پھٹی ہوئی، کہیں تیر گھسا ہوا، کسی کی گردن میں تیر، کسی کی جناب آنکھ ضائع، کسی کا یہ، کسی کا وہ۔ اس وقت گھوڑا جب اس حال میں آیا تو کھوتے نے دیکھا، اسے کہا شکر ہے جو میں گھوڑا نہیں ہوں، کھوتا ٹھیک ہے بھائی۔ انہوں نے کھرلی پہ کھانا سیکھا ہے، میدان میں لڑنا نہیں سیکھا، ختم دینا سیکھا ہے، میدان میں آنا نہیں سیکھا۔ اگر آپ میں جرأت ہوگی تو یہ میدان میں نہیں آئیں گے۔ ان کو یہ پتہ ہے ایک دیگ حلوے کی کتنے آدمی کھا سکتے ہیں، 100 آدمی کتنے حلوے کی دیگیں ہو تو کافی رہیں گی، ان کو یہ پتہ ہے۔ ایک حلوے کی دیگ کے لیے کتنے من چائے ساتھ ہونی چاہیے، یہ جانتے ہیں، آپ نہیں جانتے۔ بریانی کی دیگیں ہیں تو کتنے آدمیوں کے لیے ایک دیگ کتنے آدمیوں کے لیے چلے گی، یہ ان کو پتہ ہے۔ ملا کا میدان اور ہے، غازی کا میدان اور ہے۔ علامہ اقبال نے کہا تھا نا، یہ جان ان کا نہیں ہے جی، مجاہد کی اذان اور ہے، ملا کی اذان اور ہے۔ ان بیچاروں کو کیا پتا، ساری زندگی انہوں نے جہاد کا نام ہی کبھی نہیں سنا، کبھی کوئی ایک لڑنے کے لیے گیا ہو دیکھو، کبھی۔ حلوے خور قوم ہے، حلوے کھا کے ان کی طبیعتیں سست ہیں۔ تو بہرحال اگر ان اصولوں کو آپ نے سامنے رکھا تو یہ میدان سے بھاگیں گے۔ ہم پیچھے نہیں ہٹ رہے، ہم تو کھڑے ہیں جواب دینے کے لیے، لیکن طریقہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ بات ذہن میں آ گئی؟ یہ اصول چند ایک تھے، میں نے اس لیے آپ کے سامنے ان کو بیان کرنا ضروری سمجھا ہے کہ آپ کے ذہن میں نہیں یہ چیزیں، کہ ہم نے دشمن کے سامنے کھڑے ہو کر بات کیسے کرنی ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ اور ایک بات کہ وہ کتابیں اور مولوی جو آپ کے اکابر کے بارے میں یہ فتوے نہیں رکھتے، ان کے حوالے بھی آپ کے پاس ڈھیروں ہونے چاہیے۔ کوئی عبارت پیش کرتا ہے، الزامی طور پر مخالف کو پھنساؤ اس میں، مثلا تحذیر الناس پیش کی اس نے، اس میں لکھا ہوا ہے حضور کے بعد نبی آ سکتا ہے، اس نے پیش کی۔ آپ کہو کہ یہ کرم شاہ بھیروی کہتا ہے اس میں کوئی گستاخی توہین نہیں ہے، یہ تو حضور کی ختم نبوت کو بیان کر رہی ہے، تو کرم شاہ بھیروی اس کو کافر نہیں کہتا، اس عبارت کو کفریہ نہیں کہتا۔ لگاؤ فتویٰ کرم شاہ بھیروی پہ، پہلے بریلوی سے کو فتویٰ لگائے، اگر فتویٰ لگائے گا، جتنی بریلویت اس کی تعریف و توصیف کرنے والی ہے ساری گئی نا، جتنوں نے اس کے مرنے کے بعد اس کے تعزیت نامے لکھے وہ سارے گئے، جتنے آج ان کو بڑا کہہ رہے ہیں اور بڑا مان رہے ہیں اور تعریف توصیف میں ہیں سارے گئے، فٹ کرے وہاں۔ تو یہ چیزیں بھی آپ کے پاس ہوں، وہ کتابیں، وہ جز جن میں آپ کے بزرگوں کی تعریفیں ہیں۔ ایک کتاب کا نام لکھ لیں، اکابرین دیوبند کیا تھے، یہ کتاب بہت اچھی ہے، ہمارے استاد ہیں مولانا منیر احمد اختر صاحب، ان کی لکھی ہوئی ہے، اکابرین دیوبند کیا تھے۔ 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 – 10 – 11 – 12 – 13 – 14 – 15 – 16 – 17 – 18 – 19 – 20 – 21 – 22 – 23 – 24 – 25 – 26 – 27 – 28 – 29 – 30 – 31 – 32 – 33 – 34 – 35 – 36 – 37 – 38 – 39 – 40 – 41 – 42 – 43 – 44 – 45 – 46 – 47 – 48 – 49 – 50 – 51 – 52 – 53 – 54 – 55 – 56 – 57 – 58 – 59 – 60 – 61 – 62 – 63 – 64 – 65 – 66 – 67 – 68 – 69 – 70 – 71 – 72 – 73 – 74 – 75 – 76 – 77 – 78 – 79 – 80 – 81 – 82 – 83 – 84 – 85 – 86 – 87 – 88 – 89 – 90 – 91 – 92 – 93 – 94 – 95 – 96 –
اس پہ بھی ایک نظر دیکھ لیجئے گا. ایک کتاب ہے فیضان دیوبند، یہ لکھی ہوئی ہے فیضان دیوبند احمد سعید یا سعید احمد قادری. ان میں اس طرح کے واقعات کثرت سے ہیں کہ کس نے تعریف کی، کون ہمارے مدرسے میں پڑھا، کس نے ہمارے مدرسے سے فیض حاصل کیا، کون دارالعلوم دیوبند کا بالواسطہ شاگرد ہے یا بلا واسطہ شاگرد ہے، اور کس کس نے اکابرین دیوبند کے بارے میں اچھے کلمات کہے، خوبصورت بات کی وغیرہ وغیرہ. تو ساری کتابوں کے نام ادھر سے آپ کو مل جائیں گے. پھر آپ وہ اصل کتابیں اپنے پاس رکھ لیں. یہ میں نے ساری میں سے 2 کتابیں آپ کے پاس رکھی ہیں. کتنے بھائی نماز آپ کی ہیں؟ 5 پہ. بات پلے پڑی. اگلی بات، ان کی طرف سے تحذیر الناس پیش ہوگی. اب پہلا اعتراض تحذیر الناس پہ ہے. اس پر گفتگو کرنے سے پہلے ایک اور انداز میں آپ کو عرض کر دوں. حضرت مولانا چاند پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ حسام الحرمین کا فتویٰ مولوی احمد رضا خان اپنے لیے لایا تھا، ہمارے لیے نہیں لے آیا. کس کے لیے لایا تھا؟ اب یہ الزامی آپ کو ایک طرز سنا رہا ہوں کہ کیسے. پہلی عبارت حضرت نانوتوی کی پیش کی، کہا کہ یہ ختم نبوت کا منکر ہے. دوسرے نمبر پر عبارت پیش کی حضرت گنگوئی کی، کہا کہ یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے. تیسرا الزام حضرت سہارنپوری پر کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے شیطان کا علم زیادہ کہتا ہے. اور چوتھا اعتراض حکیم علامت حضرت تھانوی پر کہ یہ کہتا ہے حضور کا علم چوپایوں کے جانوروں کے برابر ہے. خلاصہ کلام یہ نکلا حسام الحرمین میں 3 باتیں ہیں. دیوبندی ختم نبوت کے منکر، خدا کو جھوٹا کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام کو گالیاں دیتے ہیں. یہی 3 نکلی باتیں. خلاصہ کلام یہ نکلا. دوسری طرف آپ آئیں. احمد رضا خان کی 2 کتابیں آپ کے پاس چھوٹے چھوٹے رسالے ہونے چاہیے. ایک کا نام ہے الکوکبۃ الشہابیہ علی کفریات فی کفریات ابی الوہابیہ یا علی کفریات ابی الوہابیہ. دوسری کا نام ہے سل السیوف الہندیہ، سل سین سے ہے، سل السیوف الہندیہ علی بابا نجدیہ. ان دونوں رسالوں میں، یہ دونوں رسالے حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کے خلاف لکھے ہیں. اور اس میں کئی جگہ پہ انہوں نے لکھا ہے احمد رضا نے کہ اسماعیل دیلوی اپنے پیر کو نبی مانتا ہے، نبی بھی صاحب شریعت مانتا ہے. یہ الزام لگایا. یہ بھی لگایا کہ یہ خدا کو جھوٹا کہتا ہے، خدا کو جھوٹا کہتا ہے. اور یہ بھی الزام لگایا کہ اس نے نبی پاک کو اتنی بڑی گالیاں دی ہیں جو کسی پنڈت اور پوپ اور پادری نے بھی نہیں دی. حضور کو ایسی اس نے گالیاں دی ہیں جو بڑے سے بڑے کسی پنڈت اور عیسائی نے بھی نہیں دی. ایک گالی 100 گالیوں پر مشتمل ہے. ایک گالی کئی گالیوں پر مشتمل ہے. فوج ترین گالیاں دی، سری ترین گالیاں دی، گندی گالیاں دی. اس طرح کے لفظ لکھے. توجہ، یہ ایک بہت بڑا آپ کو ہتھیار دے رہا ہوں. 3 الزام اکابرین دیوبند پہ.
حضرت نانوتوی بھی ختم نبوت کا منکر، حضرت گنگوئی پر خدا کو جھوٹا کہتا ہے، یہ الزام۔ باقی حضرات شیخین کے بعد سہارنپوری اور حضرت تھانوی، ان پر یہ الزام کہ یہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں۔ خدا کا کرنا دیکھو، خدا کی پکڑ دیکھو، ان بطش ربک لشدید۔ ہمارے بزرگ اولیاء اللہ تھے، اکابرین وقت تھے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب۔ ولی سے دشمنی آدمی کے ایمان کے لیے خطرہ ثابت ہوتی ہے۔ اب احمد رضا کے لیے کیسے خطرہ ثابت ہوئی؟ اولیاء اربع کی کرامت دیکھیں۔ ایک ولی جنت البقیع کے اندر سویا ہوا ہے، حضرت نانوتوی، حضرت گنگوئی، حضرت تھانوی اپنے وقت کے بہت بڑے مجدد اور دین کے ماہرین اور اولیاء اللہ اور بہترین نیک لوگوں کی صف کے اندر ان کو کھڑا کیا جائے اس قابل تھے۔ ان کی کرامت دیکھو۔ جو الزام ان پہ لگائے وہی الزام کس پہ لگائے؟ حضرت شاہ محمد اسماعیل شہید رحمہ اللہ پر، کہ یہ کہتا ہے کہ میرا پیر نبی ہے، نبی بھی صاحب شریعت ہے، یہ خدا کو جھوٹا بھی مانتا ہے، یہ حضور کو گالیاں بھی دیتا ہے جو پنڈت اور پادری اور پوپ نے بھی نہیں دی، ایک گالی سینکڑوں گالیوں پر مشتمل ہے۔ اب جب الزامات ایک جیسے ہیں تو فتویٰ بھی ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اکابر کے اوپر الزام لگا کے کہتا ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ کافر ہے۔ حضرت نانوتوی پر الزام ختم نبوت کا منکر، پھر کہتا ہے جو ختم نبوت کے منکر کے کفر میں شک کرے وہ کافر۔ حضرت گنگوئی پر الزام خدا کو جھوٹا کہنے کا، اور بات کہتا ہے جو ان کے کفر میں شک کرے، یعنی جو خدا کو جھوٹا کہے اس کے کفر میں شک کرے وہ کافر۔ باقی حضرات کو کہ حضور کی توہین کی ہے، گالیاں دی ہے، کہتا ہے کہ جو ان کے کفر میں، یعنی جو حضور کو گالیاں دے اور پھر اس کے کفر میں کوئی شک کرے وہ کافر۔ یہ آپ حسام الحرمین دیکھ لیں، یہ ساری باتیں موجود ہیں۔ اب دوسری طرف دیکھیں تو شاہ اسماعیل شہید، ان پہ الکوکبۃ الشہابیہ، سل سیوف الہندیہ، تمہید ایمان، تینوں کو دیکھیں۔ کتابوں کے آخر میں لکھتا ہے کوکبہ شہابیہ، تمہید ایمان، آخر میں کہتا ہے کہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہیں کہتا، میں کہتا ہوں کہ علماء محتاطین کافر نہ کہیں، وَبِهِ يُفْتَى وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى وَعَلَيْهِ الْاعْتِمَادُ وَفِيهِ السَّلَامَةُ وَفِيهِ الْكَرَامَةُ وَفِيهِ السَّدَادُ۔ وَبِهِ يُفْتَى، یہی فتویٰ، یہی معتمد بات، یہی مفتوی قول، یہی بہترین، یہی مذہب، یہی درستگی، یہی سلامتی ہے کہ اسماعیل دہلوی کو کافر نہ کہو۔ ہمیں حضور نے کافر کہنے سے منع کیا ہے، آل لا الہ الا اللہ کو کافر مت کہو۔ اب بتاؤ، ادھر کہتا ہے جو ختم نبوت کے منکر کو کافر نہ کہے وہ، جو خدا کے جھوٹا کہنے والے کو کافر نہ کہے وہ، جو حضور کو گالیاں دینے والے کو کافر نہ کہے وہ۔ شاہ شہید پر تینوں الزام ہیں کہ ختم نبوت کا منکر بھی، خدا کو جھوٹا بھی مانتا ہے، اور تیسرا کہ یہ نبی پاک کو گالیاں بھی اتنی بڑی دی ہیں جو پنڈت پوپ پادری نے بھی نہیں دی۔ پھر کیا کہتا ہے کہ کافر میں انہیں نہیں کہتا۔ تو یہ حسام الحرمین کا فتویٰ کس کے اوپر آیا؟ اسی بے ایمان پہ آیا۔ تو یہ فتویٰ ہمارے لیے لایا یا اپنے لیے لایا ہے؟ اپنے لیے لایا۔ یہی حضرت چاند پوری فرماتے تھے، حسام الحرمین کا فتویٰ مولوی احمد رضا ہمارے لیے نہیں لے آیا، اپنے لیے لایا ہے۔ اور جب اپنے لیے لایا ہے تو پھر ہر بندہ دیکھ کے کہے گا حق بحقدار رسید، حق والے کو پہنچ گیا ہے، جس کا حق تھا اس کو مل گیا ہے۔
بھائی جس کا حصہ تھا، جو تھا جس کا، وہ اسی کو مل چکا ہے۔ یہ بات آپ کو پلے پڑ گئی کہ فتویٰ کفر جو ہمارے خلاف بنایا اس نے، ہمارے اکابر کی کرامت دیکھو کہ وہ اس کے گلے میں فٹ ہو رہا ہے، کہ وہ خود اس فتوے کی زد میں خود پھنس رہا ہے۔ ورنہ اصولی طور پر اس کو چاہیے تھا کہ جیسے ان کو کافر کہتا ہے ادھر بھی کہتا، لیکن ادھر نہیں کہتا۔ بریلویوں سے جب بات ہوتی ہے کہ یہ کیا کہتا ہے جی، ان کی باتوں میں اسلام کا پہلو موجود ہے، کیا ہے؟ تو پھر آپ کو یہ کرنا چاہیے، شاہ شہید پر اس نے کہا ہے، شاہ شہید کہتا ہے اللہ تعالیٰ لونڈے بازی کرتا ہے، کرواتا ہے، اللہ تعالیٰ فاعل ہے، مفعول ہے وغیرہ، اس طرح کی بے حیانہ زبان اس نے بہت بولی ہے شاہ شہید کے بارے میں۔ ہم کہتے ہیں کہ ان لفظوں میں اسلام کا ایک نہیں کروڑواں پہلو بھی دکھا کے ہمیں لاؤ، نکال کے دکھاؤ، کروڑواں پہلو کہ خدا فاعل اور مفعول ہے، لونڈے بازی کرتا کرواتا ہے، لاؤ۔ تم کہتے ہو کہ ان کی باتوں میں اسلام کا پہلو ہے، لے آئے اس بات میں۔ ہم کہتے ہیں مولوی احمد رضا مفعول تھا، اس میں لے آؤ، اسلام کا پہلو نکال کے لے آؤ، کوئی جائز پہلو لے آؤ۔ ہم کہتے ہیں کہ مفعول تھا، پہلو نکالو اس میں۔ ہم کہتے ہیں احمد رضا لونڈے باز تھا، پہلو نکالو ٹھیک اس میں سے۔ اور جب تمہارے بارے میں بات کی جائے تو تمہیں اسلام کا اور صحیح پہلو اس میں نہیں نکلتا، وہی بات تم کہتے ہو اللہ کے لیے کہی گئی ہے اور پھر اس میں اسلام کا پہلو نکلتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یہ آپ کو جو گر دیا ہے اس گر کو چلانے میں آپ کو رکاوٹ جو آئے گی، اس رکاوٹ کو دور کر رہا ہوں۔ وہ کہتا ہے پہلو اسلام کا نکلتا ہے۔ احمد رضا خود کہہ رہا ہے فتاوی رضویہ کے اندر، الکوکبۃ الشہابیہ میں کہہ رہا ہے اس کی باتوں میں طویل بھی نہیں ہو سکتی۔ اب بتاؤ پہلو کہاں نکلے گا؟ پھر یہ جھوٹ بولتے ہو تم کہ پہلو نکلتا ہے۔ کاش کہ ہوتا فتاوی رضویہ یہاں تو میں آپ کو پھر نکال کے دکھاتا ہی بارہ۔ 15ویں جلد کے اندر اس نے یہ بات لکھی ہے کہ اس کی باتوں میں طویل کا پہلو بھی نہیں نکلتا۔ جو صراط مستقیم کی عبارت ہے نا، گدھے والی بات، گدھے کا خیال آنا اور نبی کا خیال لانا، اس پر اس نے اتنی سخت گفتگو کی ہے، کہتا ہے یہ 1000 گالیوں پر مشتمل ہے۔ اتنی بڑی بات کسی پنڈت اور پادری نے بھی نہیں کی جو اس نے کہی ہے۔ اور پھر لکھتے لکھتے کہتا ہے کہ اس میں اس کی بات پر طویل ہی نہیں ہو سکتی۔ جب طویل ہی نہیں ہو سکتی، پہلو نہیں نکلتا اسلام کا، تو تم بکواس کس منہ سے کرتے ہو کہ اس کی باتوں میں اسلام کا پہلو نکلتا ہے؟ اس کا مطلب ہے تم وکیل بلا توکیل ہو۔ تمہیں کس نے کھڑا کیا ہے وکیل بنا کے؟ وکیلوں سے مجھے یاد آیا، ایک آدمی کا کسی سے ہو گیا جھگڑا، تو وہ عورت آئی اور اس نے آ کے خوب گالیاں دی، یہ چپ بیٹھا رہا۔ اس نے کہا کہ کسی نے پوچھا کہ تو نے جواب ہی نہیں دیا۔ اس نے کہا میں نے اپنا وکیل کھڑا کیا ہوا تھا۔ اپنا میں نے وکیل کیسے؟ وہ وکیل یہ کھڑا کیا ہوا تھا، اس نے اپنی چادر سے تھوڑا سا ہٹا رکھا تھا اور وکیل اس کو سارا نظر آ رہا تھا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میں نے اپنا وکیل کھڑا کیا ہوا تھا، اس کے بعد چپ کر کے بیٹھا۔ تو ہم پوچھتے ہیں تمہیں کس نے وکیل بنا کے کھڑا کیا ہے؟ تم احمد رضا کا وکیل بن کے کھڑے ہو گئے ہو ہیں؟ وہ وکیل بھی بلا توکیل، تمہیں احمد رضا نے وکیل بنا کے کھڑا کیا ہے؟ وہ کہتا ہے اس کی بات میں طویل نہیں ہو سکتی۔ تو کس منہ سے کہتا ہے اس میں اسلام کا پہلو نکلتا ہے؟ ظالم جھوٹ بولتا ہے کہ باتوں میں اصل میں اسلام کا پہلو تھا، اس لیے اعلی حضرت شریف نے اس کو کافر نہیں کہا۔ یہ اعلیٰ حضرت کے کفر میں پھنسنے کی وجہ تھی، اور وجہ نہیں ہے کوئی۔ یہ میرے بزرگوں اور میرے اکابرین کی کرامت تھی۔ نہ حق اس نے کافر ان کو بنایا ہے، وہ تھے ہی نہیں۔ آپ کے سامنے آتا ہے عبارات میں آگے،
حضرت نانوتوی پہ جو الزام لگایا بنتا ہی نہیں ہے. حضرت گنگوئی پہ خود اپنی طرف سے عبارت تیار کی ہے، ان کی کسی کتاب میں یہ بات ہے ہی نہیں. اب بتاؤ، جو کفر کا اتنا ظلم اور اتنا دلیرانہ قدم اٹھا کے ایک ادھیر نگری ساری مچا کے لوگوں کو کافر بناتا پھرے، کیا خدا تعالیٰ کا انتقام اس پہ نہیں پڑے گا؟ واللہ عزیز ذو انتقام. خدا کے نیک لوگوں کو ان اللہ یدافع عن الذین آمنوا، نیک لوگوں کا دفاع خدا خود کرتا ہے. تم نے کیا سمجھا تھا کہ ہمیں اولیاء کے اوپر تبربادی کر رہے ہیں تو ہمیں کوئی نہیں پوچھے گا؟ من عادی لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، یہ اس کا نتیجہ ہے. جو خود بخود کسی کے اوپر ڈرامے بازیاں بنا کے اچھالتا ہے تو پھنس جاتا ہے. اور بھائی ہمیں تو یہ بھی حق نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کو دیکھ کر اس کو پھیلائیں، مبادا یہ کہ کہیں خود اس گناہ میں نہ پھنس جائے. نہیں ہے حکم حدیث میں. تو آپ کسی پر خود یوں کر کے لیبل لگائیں، وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا فَقَدِ احْتَمَلَ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. بے ایمانی خود کرتا ہے، دجل خود کرتا ہے، جرم خود کرتا ہے، اور احتمل به بریئا کیسے آتا ہے؟ فقد ومن یکسب اسما او خطیئا ثم یرمی به بریئا، پھر ڈالتا ہے کسی اور کے ساتھ، فقد احتمل بہتانا و اثما مبینا. قرآن کا فیصلہ ہے، مکالمے خود مرے، جرم خود کیے تو نے، پیسہ انگریزوں کا تو نے کھایا، تیری عبارات میں خود بے ایمانی اور جناب جی مختلف قسم کی فوش اور غلط باتیں، اور تو بہتان نیک لوگوں پہ لگاتا ہے، تو پھر خدا تعالیٰ کا انتقام تو پڑنا تھا نا. ایک اشکال یہ کریں گے، اور جی بات یہ ہے چونکہ اسماعیل دہلوی کی توبہ مشہور تھی اس لیے اعلیٰ حضرت نے کافر نہیں کہا. یہ دوسرا اشکال ہے، اس کا بھی توڑ ذہن میں رکھ لینا. یہ جھوٹ بولا ہے انہوں نے کہ توبہ مشہور تھی. توبہ کیا مشہور ہے اس کے لیے فتاوی رشیدیہ کا ایک فتویٰ پیش کرتے ہیں. قطب الارشاد حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے سوال کیا کہ سنا ہے کہ شاہ صاحب نے اپنی باتوں سے توبہ کر لی تھی. حضرت نے جواب دیا، شاہ صاحب کی باتیں ٹھیک ہیں، کوئی غلط نہیں ہے، اور یہ کہنا کہ شاہ صاحب نے اپنی باتوں سے توبہ کر لی تھی یہ بھی جھوٹ ہے نرا. اب حضرت تو رد کر رہے ہیں، سوال میں ہے نا کہ شاہ صاحب نے سنا توبہ کر لی تھی، بس اس سوال کو کہتے دیکھو مشہور تو تھا نا، اور کسی ایک آدمی نے اگر پوچھ لیا تو اس کا معنی مشہور ہوتا ہے. دوسری بات، ان کی اپنی ایک کتاب ہے، کتاب کا نام ہے المعتقد المنتقد، فضل رسول بدایونی کی ہے، اس کا حاشیہ لکھا ہے احمد رضا نے المعتمد المستند کے نام سے. اس میں لکھا ہوا ہے حاشیہ المعتمد المستند اور المعتقد المنتقد چھپی ہوئی ہے. فضل رسول بدایونی کہتا ہے نہ وہ پچھتایا، نہ وہ ڈرا، نہ اس نے توبہ کی. حضرت شاہ شہید کے بارے میں لکھتا ہے نہ وہ اپنی باتوں پر پچھتایا، نہ وہ ڈرا، نہ ہی اس نے توبہ کی. نیچے احمد رضا لکھتا ہے اسماعیل دہلوی. احمد رضا نیچے حاشیہ لگاتا ہے کون؟ اسماعیل دہلوی، وہابیہ کا امام الوہابیہ اسماعیل دہلوی. یعنی نہ وہ اپنی باتوں پر پچھتایا ہے، نہ ڈرا ہے، نہ اس نے توبہ کی ہے، یہ احمد رضا کہہ رہا ہے. اب بتاؤ، بابا تو ان کا کہتا ہے کہ توبہ والی بات ہی نہیں ہے، اور یہ کہہ رہے ہیں توبہ مشہور تھی. جاہلو، اپنے باپ کے تو اس گند کو پڑھ لو جو اس نے اپنی کتابوں میں بھرا ہے، اس کی باتیں تمہیں نہیں پتہ چلتی. تم خواہ بخواہ کے وکیل ہو، پڑھو تو صحیح اس نے کیا لکھا ہے. وہ تو کہتا ہے کہ
توبہ کی ہی نہیں ہے، تم متھے مار رہے ہو اس کے، چونکہ توبہ مشہور تھی اس لیے کافر نہیں کہا، اس کی تو تحقیق ہے کہ اس نے توبہ نہیں کی۔ تو پھر احمد رضا نے کافر کیوں نہیں کہا؟ یہ خدائی انتقام تھا۔ کیا تھا؟ خدائی انتقام تھا۔ جو اس نے اکابرین نے دیوبند پر الزام لگایا، خدا تعالیٰ کے انتقام دیکھو ان باتوں میں خود پھنس گیا ہے۔ ادھر کہتا ہے جو کافر نہیں کہے گا وہ کافر ہے، اور ادھر خود پھنسا ہوا ہے، خود کافر نہیں کہہ رہا لہذا پھنسا ہوا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا کہ احمد رضا خان اپنے لائے ہوئے فتویٰ کی روشنی میں خود ہی کافر اور مرتد ہے۔ یہ آپ کے تمام بڑوں کی کتابوں میں آپ کو مل جائے گا۔ حضرت چاند پوری کے رسائل دیکھو تو اسی بات سے بھرے پڑے ہیں۔ مولانا نعمانی رحمہ اللہ کی سیف یمانی دیکھو تو اس میں اس کا تذکرہ۔ حضرت شیخ سرفراز رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب دیکھو، چہل مسئلہ بریلویہ، اس کے آخر میں ضمیمہ دیکھو تو حضرت نے یہی بات لگائی ہے۔ برات الابرار اور مقاعد الاشرار دیکھو تو یہی باتیں ہمارے بڑوں نے لکھی ہیں۔ دیوبند سے بریلی تک ابو الاوصاف رومی کو پڑھو، یہی بات ہے۔ مولانا ابو بکر غازی پوری کی کتاب بریلویت پر ایک نظر یا بریلویت کا ایک بریلوی مذہب کا جائزہ، اس کو پڑھو، یہی بات سب نے اس کو نقل کیا ہے، اس اتنی بڑی بات کو کہ جو الزام خان صاحب نے اکابر اربع پہ لگائے وہی الزام احمد رضا خان پہ خود ثابت ہوتے ہیں۔ ادھر کہتا تھا جو ان اوصاف کا آدمی حامل ہو اس کو جو کافر نہ کہے وہ کافر ہے۔ تو شاہ شہید پر جب الزام لگائے تھے تو پھر کافر کہتا نا، کافر نہیں کہا۔ تو جو یہ فتویٰ تھا کہ ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، تو یہ فتویٰ احمد رضا کی گردن پہ پھنسا ہوا یا نہیں؟ آج تک بلکہ قیامت کی صبح تک کسی بریلوی میں جرت نہیں ہے کہ خان صاحب بریلی کو کفر کی دلدل سے نکال سکے۔ ایک اشکال اور پیش کرتے ہیں، اور جی ایک ہوتی ہے تکفیر کلامی، ایک ہوتی ہے تکفیر فقہی۔ ایک ہوتی ہے تکفیر، ایک ہوتی ہے تکفیر، یہ بچوں کو فیڈر دیا جاتا ہے نا، یہ شوتے فیڈر اور دے دیں ایک دن ہے چوسڑی چوسلا جی تھوڑی جی۔ یہ کیا تمہارے اصول ہے تکفیر فقہی تکفیر کلامی؟ اور جی تکفیر فقہی وہ ہوتی ہے کہ جو لزوم کفر پہ ہو جاتی ہے، تکفیر کلامی وہ ہوتی ہے جو التزام کفر پہ ہوتی ہے۔ لزوم کفر پہ تکفیر ہو تکفیر فقہی، التزام کفر پہ تکفیر ہو تکفیر کلامی۔ لزوم کفر کیا ہے؟ کفر کا پہلو نکلتا ہو، التزام کفر یہ ہے کہ اس میں سوائے کفر کے اور پہلو نکلتا ہی نہ ہو، صحیح طویل ہی نہ ہوتی ہو، اسے التزام کفر کہیں گے۔ جب ہم کوکبۃ الشہابیہ سے دکھا چکے ہیں وہ کہتا ہے کہ اس کی بات میں طویل ہی نہیں ہوتی، تو پھر تم اس کو لزوم کفر کیسے کہہ رہے ہو؟ یہ تو التزام کفر تھا اور تکفیر کلامی ہونی چاہیے تھی۔ جب خود کہتے ہیں کہ بات میں طویل ہو ہی نہیں سکتی، تو پھر اب آپ بتائیں یہ التزامی کفر تھا یا کفر فقہی تھا؟ لزومی کفر تھا یا التزامی کفر تھا؟ التزامی تھا۔ تو کہتے ہیں التزامی کفر چونکہ بنتا نہیں تھا اس لیے التزامی کافر نہیں کہا، فقہی کافر کہہ دیا ہے۔ بنتا ہی التزامی ہے، کیوں؟ اس کی باتوں میں کہتا ہے طویل ہی نہیں ہوتی، سری گالی ہے، سری صراحتاً کہتا ہے اسماعیل دہلوی نے نبی بنایا، صراحتاً سری نبی بنایا اپنے پیر کو، صراحتاً خدا کو جھوٹا کہتا ہے، یہ لفظ ہیں۔ صراحتاً گالیاں دی ہیں اس نے، سری گالی دی ہے، سری گالی دی ہے، فوش صاف گالی دی ہے۔ صراحت جب پائی جا رہی ہے پھر طویل کس بات کی؟ پھر خود لکھتے ہیں کہ طویل ہوتی نہیں ہے۔
تو اب آپ بتائیں یہ التزام کفر ہے یا لزوم کفر ہے؟ تو پھر ہمیں کہنا پڑے گا التزام کفر پہ جب کافر کو کافر نہیں کہا تو پھر یہ خود کافر ہے۔ صرف لزوم کی بات ہوتی تو چلو ہم بھی چھوڑ دیتے، یہ تو التزام مان رہا ہے، التزام مان کے کہتا ہے میں کافر نہیں کہتا، تکفیر کلامی بنتی ہے اور پھر کہتا ہے میں کافر نہیں کہتا۔ بنتی تکفیر کلامی تھی، تکفیر فقہی تو نہیں بنتی، تکفیر فقہی تو لزوم پہ چلو بنتی ہے، یہ تو التزام ہے، اس پہ تو التزام ہی ہونی چاہیے تھی، بات تکفیر کلامی ہونی چاہیے تھی۔ تو جب تکفیر کلامی بنتی تھی اور پھر بھی نہیں کر رہا تو پھر شریعت کا فتویٰ تو ٹھیک ہے نا، جو اس نے کہا ہے کہ جو ان کو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، تو پھر یہ فتویٰ اس کی گلی گچی میں اور گردر میں اور اس کے آ کے جناب ڈاٹے میں فکس تو ہونا چاہیے، پھر تو اس کو مفر کی کوئی جگہ نہیں ملتی۔ آپ کو بات سمجھ آئی ہے؟ کیوں مولوی صاحب کہ پتہ لگا ہے؟ یہ پتہ لگا بھائی کئی گل سمجھ نہیں آئی، یہی سمجھ آئی ہے، بات کوئی سمجھ نہیں آئی۔ آپ کو کیا پتہ لگا ہے؟ یہ لگ گیا پتہ نا بھائی کئی گل سمجھ نہیں آئی۔ یہ التزامی لزومی کا پتہ چلا۔ لزوم کفر کے کفر لازم آتا ہو، ایک پہلو کفر کبھی نکلتا ہے، لزوم کفر۔ لزوم کفر پر کہتا ہے کہ متکلمین کافر نہیں کہتے لیکن فقہ والے کافر کہہ دیتے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے تکفیر کلامی، وہ ہوتی ہے التزام کفر پہ۔ التزام کفر یعنی کفر کی، یعنی کسی کی بات میں کوئی پہلو بھی نہ نکلتا ہو، صریح بات ہو، یا اس نے وہ پہلو مراد لیا ہو اور پہلو نکلتا ہی کوئی نہیں ہے، تو اس کو کہیں گے التزام کفر۔ تو متکلمین اب تکفیر کرتے ہیں، تو کہتا ہے کہ احمد رضا نے فقہی طور پر تو کہا کہ اس پر کفر لازم آتا ہے، لیکن تکفیر کلامی نہیں کی، چونکہ متکلمین تو تب کافر کہتے ہیں کسی کو جب عبارت میں صراحت ہو اور جب عبارت میں پہلو کوئی اور سوائے گستاخی کے نہ نکلتا ہو، تب متکلم کافر کہتے ہیں، اور ایسی تکفیر نہ کی جائے تو بندہ تو کافر ہو جاتا ہے پھر۔ تو احمد رضا نے تکفیر کلامی نہیں کی چونکہ عبارت میں پہلو تھے، اور احمد رضا نے فقہی تکفیر کر دیا کہ 77 وجوہ سے کفر لازم آتا ہے۔ تو ہم نے جواب میں عرض کیا کہ یہ صاف خود احمد رضا بکواس فرما رہا ہے۔ بڑے لوگ فرماتے ہیں نا، کسی عالم نے دوسرے کے بارے میں کہا حضرت آپ نے جھوٹ فرمایا ہے، جھوٹ بولا نہیں، کہا جھوٹ حضرت آپ نے جھوٹ فرمایا ہے، تو اس نے بکواس فرمائی ہے۔ کوکب شہابیہ سلو سیوف الہندیہ میں لکھتا ہے صراحتاً اپنے پیر کو نبی بنایا ہے، صریح ہو گئی بات۔ پھر کہتا ہے اسماعیل دہلوی نے خدا کو جھوٹا بنایا ہے، پھر آگے کہتا ہے یہ صاف توہین ہے، صریح توہین ہے، صراحتاً حضور کو گالی دینا ہے، یہ لفظ ہے تصریح کے، صراحت کے۔ اور پھر کہتا ہے اس کی بات میں طویل بھی ممکن نہیں ہے۔ اب بتاؤ کون سی طویل اس میں تکفیر آتی تھی؟ تکفیر کلامی، التزام کفر ہے۔ ہم یہی رو رہے ہیں کہ تکفیر کلامی تمہارے اپنے اصول سے جو بنائی ہوئی ہے وہ لازم آتی تھی، اور تکفیر کلامی نہ کی جائے تو بندہ خود کافر ہوتا ہے، تمہارے اپنے فیصلے ہیں۔ تو یہی تو ہم رو رہے ہیں، شاہ اسماعیل شہید پر اس نے جو ملبہ ڈالا وہ تکفیر کلامی کا، اور پھر بھی کافر نہیں کہا، لہذا وہ بالکل فتویٰ ٹھیک ہے، ٹھیک فتویٰ ہے کہ جو کافر نہ کہے وہ خود کافر ہے، وہ اسی کی گردن پہ آیا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں حق بحقدار رسید، حق والے کو حق مل گیا ہے، اس کا سمجھ آ گئی۔ احمد رضا حقدار تھا، اس کو حق دینا چاہیے کہ تم واقع کافر ہے۔ چلو بس کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر اگلی نشست میں اس پر ہم کلام
عبارات پہ شروع کریں گے. یہ تمیز سبسکرائب کریں ہمارے چینل کتاب زندہ کو اور بیل آئیکن کو دبائیں لیٹسٹ ویڈیوز دیکھنے کے لیے.